میں بستر پر نیم دراز ہوا تو نتنوں میں الکحل کی بو گھستی محسوس ہوئی۔ میں نے ٹھٹک کر دائیں طرف دیکھا۔ اس بو کا منبع کچھ زیادہ دور نہیں تھا۔ ساتھ والے بستر پر شراب کی بوتل موجود تھی۔ مجھے یہ جاننے میں دشواری نہیں ہوئی کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے نائکا شغلِ میں نوشی میں مصروف تھی۔ میں اسے سگریٹ پیتے اور مردانہ گالیاں بکتے تو پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ اب اس کی شراب نوشی بھی سامنے آ گئی تھی۔ در حقیقت یہ عورت ایک سکہ بند نائکا کی تمام مروج خصوصیات اپنے اندر رکھتی تھی۔ ڈیل ڈول اور لب و لہجے کے لحاظ سے بھی وہ ایک دبنگ عورت تھی۔ اس کے کردار کی سب سے نمایاں صفت بے باکی تھی۔ اب یہ بے باکی ہی تو تھی کہ وہ ایک ویران کھو میں دو جوان لڑکیوں کے ساتھ موجود تھی اور دو مسلح اجنبیوں کی موجودگی میں کسی طرح کی تشویش یا الجھن محسوس نہیں کر رہی تھی۔ عزت و آبرو وغیرہ کے الفاظ تو خیر ان عورتوں کے لیے بے معنی تھے، لیکن زندگی تو بہرحال قیمتی چیز تھی اور پھر ان کے پاس قیمتی سامان بھی تھا۔ ایک جستی ٹرنک کو بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس ٹرنک میں وہ تحفے تحائف ہوں گے جو اس نائکا کی دونوں بچیوں نے اپنی اداؤں اور اپنے جسموں کے بدلے اس جان اس کے اور اس جیسے دوسرے لوگوں سے حاصل کیے ہوں گے۔ یہ پچھلے 1.5 برس کی حرام کمائی تھی جو اس ٹرنک میں بھر کر یہاں لے آئی تھی۔ اگر ہماری نیتوں میں فطور آ جاتا تو ہم انہیں مار پیٹ کر یا جہنم واصل کر کے یہ سب کچھ لوٹ سکتے تھے۔ پیو گے؟ نائکا نے فراق دلی سے مجھے پیشکش کی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر پی کر میں آؤٹ ہو گیا تو؟ وہ بولی، کس کو ڈرا رہے ہو؟ یہاں کون سی شریف زادیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہوتے ہو آؤٹ تو ہو جاؤ۔ اس کا انداز بالکل کھلا ڈلا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا قیمت ہوگی آؤٹ ہونے کی؟ وہ بولی، تم سے کچھ نہیں۔ گفتگو خطرناک رخ اختیار کر رہی تھی۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، آؤٹ ہونے سے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے سامان میں سے تالے والا ٹرنک لے کر چلتے بنیں۔ وہ ذرا سا چونکی، پھر میری انگلیوں سے سگریٹ کھینچ کر اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولی، یہ بال دھوپ میں چٹے نہیں کیے میں نے، بندہ دیکھ کر اس کی خصلت پہچان لیتی ہوں۔ تمہارے بارے میں مجھے کچھ اور پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن اتنا پتہ ہے کہ تم ہماری خون پسینے کی کمائی پر ڈاکہ نہیں ڈالو گے اور نہ ہی کوئی اور زبردستی کرو گے۔ کیوں، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں نے کہا، اس سوال کا درست جواب تو میں شراب پینے کے بعد ہی دے سکتا ہوں۔ وہ ہاتھ جھٹک کر بولی، نہیں، شراب میں کچھ نہیں ہوتا، نہ نشہ، نہ گناہ، نہ نیکی۔ جو کچھ ہوتا ہے بندے کے اندر ہوتا ہے۔ اس نے نصف گلاس اپنے اندر انڈیلا اور چت لیٹ گئی۔ میرا سگریٹ ابھی تک اس کی انگلیوں میں دبا تھا۔ وہ سگریٹ کو گھورتے ہوئے بولی، میں یہ نہیں کہتی کہ شراب اچھی چیز ہے، لیکن اس کا برا پن اس وقت چمکتا ہے جب اسے پینے والا برا ہو۔ میرا شوہر لطیف بھی تو شراب پیتا تھا، لیکن شراب پی کر وہ دنگا فساد نہیں کرتا تھا، شعر جوڑتا تھا۔ وہ اونچا لمبا گبرو جوان تھا، میلوں ٹھیلوں میں چمٹا بجا کر گاتا تھا اور اپنے گانوں کے شعر بھی خود بناتا تھا۔ اس کے منہ سے نکلی ہوئی بولی 2 دن کے اندر پورے سیالکوٹ میں مشہور ہو جاتی تھی۔ لوگ دور دور سے اس کا گانا سننے کے لیے آتے تھے۔ اس کے بولوں میں جادو تھا، سننے والے بغیر پیے ہی جھومنے لگتے تھے۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے، ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ گاؤں کی بڑی بوڑھیاں کہتی تھیں، ایسی سہنی جوڑی مدتوں بعد دیکھی ہے، لیکن یہ جوڑی ہمارے گاؤں کے زمیندار دارا رمزی کو پسند نہیں تھی۔ دارا کو جوانی میں ہی 10 پنڈوں کی چودراہٹ مل گئی تھی۔ اس نے بڑی آخر اٹھائی ہوئی تھی۔ جو لڑکی پسند آ جاتی تھی اسے اٹھا کر ڈیرے پر لے جاتا تھا۔ میں اپنے سسرال میں جا کر شوہر کو تو بعد میں پسند آئی، پہلے چودھری دارا کو پسند آ گئی تھی۔ پہلی نظر میں ہی مجھے چودھری کی آنکھوں میں سور کا بال نظر آیا۔ وہ 20 یا 22 سال کا مستنڈا سا لڑکا تھا۔ میں جان کر حیران رہ گئی کہ وہ 10 پنڈوں کا چودھری ہے۔ چودھری ان مزدوروں میں سے تھا جو پسند آنے والی ہر چیز چھین لیتے ہیں۔ وہ مجھے بھی چھین لیتا، پر اس کے گاؤں کی نوں تھی۔ وہ دن دہاڑے مجھ پر ڈاکہ نہیں مار سکتا تھا۔ اس نے ڈاکہ نہیں مارا، اس نے اس جگہ چوری کی۔ شادی کے ٹھیک 8 مہینے بعد لطیف مر گیا۔ وہ ایک تھیٹر کے ساتھ لاہور کے ملا چراغا میں گیا ہوا تھا، وہیں اسے کچھ ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ زیادہ شراب پینے سے مرا، لیکن بہت سے لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ کسی نے اسے کچھ کھلا دیا۔ شوہر کی موت کا صدمہ میں نے جیسے برداشت کیا وہ میں ہی جانتی ہوں۔ لطیف کے مرنے کے 8-10 مہینے بعد چودھری دارا نے میری ماں سے میرا رشتہ مانگا۔ چودھری کی ایک بیوی پہلے بھی تھی، لیکن 1-2 بیویاں چودھری جیسے بندے کو نئی شادی سے کیسے روک سکتی ہیں؟ اور پھر چودھری دارا کے پاس تو یہ بہانہ بھی تھا کہ اس کی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ شاید میری ماں چودھری کو ہاں ہی کر دیتی، لیکن میں نے سہاگ کا جوڑا پہننے سے انکار کر دیا۔ چودھری نے بہت زور لگایا، یہاں تک کہ میری ماں، میرے گھر والوں اور عزیزوں تک کو میرے خلاف کر دیا، لیکن میں ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں فیصلہ کر چکی تھی کہ اب شادی نہیں کروں گی۔
میں نے اپنی ماں اور بھائی سے صاف کہہ دیا کہ اگر وہ مجھے مجبور کریں گے تو میں انہیں چھوڑ کر کسی طرف منہ کر جاؤں گی۔ اور پھر ساون کی ایک اندھیری رات کو مجھے گھر سے اٹھا لیا گیا۔ مجھے اٹھانے والا چودھری دارا تھا۔ اپنے ویران ڈیرے پر میرے ساتھ منہ کالا کرنے سے پہلے اس نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کو ہلاک کرنے والا وہی تھا۔ اس بیچارے کو شراب میں زہر دیا گیا تھا۔ مجھے کئی ہفتے اپنی ہوس اور انتقام کا نشانہ بنانے کے بعد چودھری نے ایک شخص تبریز خاں کے حوالے کر دیا۔ تبریز مردہ فروشوں کے ایک بڑے گروہ کا سردار تھا۔ وہ 3 عورتوں کو قبائلی علاقے کے راستے کابل لے جا رہا تھا، لیکن گجرہاں کے قریب پولیس کا چھاپا پڑا اور وہ ہمیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ حالات نے کروٹ لی تھی لیکن تقدیر کروٹ نہ لے سکی۔ چند گھنٹے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں تبریز خاں کے چنگل سے چھڑانے والے قانون کے محافظ نہیں، محافظوں کی وردی میں لٹیرے تھے۔ ان لوگوں کا تعلق لاہور کی فلم لائن سے تھا اور تبریز خان سے ان کا کوئی تنازعہ چل رہا تھا۔ یوں میں اپنی ماں کے گھر سے اغوا ہونے کے 1 ماہ بعد پتوں کی پہنچ گئی اور ہر رات نئی نئی شکلوں والے جانور میری چیر پھاڑ کرنے لگے۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے لیکن اس کا انجام وہی ہوا جو ایسی کہانیوں کا ہوتا ہے۔ ایک رات پتوکی کے قصبے سے 4 مردوں نے مجھے ٹیکسی میں بٹھایا اور لاہور کی ہیرا منڈی میں لے آئے۔ میں اوروں سے طوائف بن گئی اور ہیرا منڈی کے پنجرے میں پھڑپھڑانے لگی۔ انہی دنوں ایک اخبار کی خبر سے مجھے پتا چلا کہ میری زندگی برباد کرنے والا درندہ چودھری دارا لاہور کے ایک بھرے پورے چوک میں اپنے 2 ساتھیوں سمیت گولیوں سے چھلنی ہو گیا ہے۔ اسے قتل کرنے والے اس کے اپنے ہی گاؤں کے رہائشی ڈگر برادری کے لوگ تھے۔ چودھری دارا کی موت کے بعد ہیرا منڈی سے باہر میرا کوئی دشمن رہا تھا نہ سجن۔ اب کون تھا جس کے پاس جانے کے لیے میں اپنا جال توڑنے کی کوشش کرتی؟ ماں، بھائی، بہن، عزیز رشتہ دار، اب کوئی میرا نہیں رہا تھا اور نہ میں کسی کی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اسی ماحول میں رہنا سیکھ لیا تھا۔ اپنے بچھڑے ہوئوں کا غم بھلانے کے لیے میں شراب پیتی تھی اور رات دن سگریٹ پھونکتی تھی۔ میں جب اس شراب کا گلاس دیکھتی تھی میری نگاہوں کے سامنے لطیف کی شکل آ جاتی تھی۔ میں یہ سوچ کر شراب چڑھا جاتی تھی کہ شاید اس گلاس میں بھی کسی نے کوئی زہر ملایا ہو اور میں دنیا کے جنجالوں سے چھوٹ کر لطیف کے پاس پہنچ جاؤں۔ بڑا دکھ تھا مجھے اس کے مرنے کا۔ میں خود کو اس کی موت کا ذمہ دار سمجھتی تھی اور 20 سال گزرنے کے بعد آج تک سمجھتی ہوں۔ اس دکھ کا خاتمہ تو اب زندگی کے ساتھ ہی ہوگا۔ ایک طویل لاہ بھر کر اس نے گلاس ہونٹوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں حالی کر گئی۔ میں نے کبیر شاہ کی طرف دیکھا، وہ بستر پر لیٹتے ہی ہماری گفتگو سے لا تعلق ہو گیا تھا اور اب گہری نیند سو رہا تھا۔ لگتا تھا ڈھوکی تالاب والے پڑاؤ سے نکلنے کے بعد آج پہلی بار اسے پیٹ بھر کر کھانا اور نرم بستر نصیب ہوا تھا۔ میں نے کھدر کا لحاف اس کی چھاتی تک کھینچ دیا اور میرے پاس آخری 4 سگریٹ رہ گئے تھے۔ 2 سگریٹ میں نے نائکا کو دیے اور اپنے حصے کے 2 میں سے 1 کو ماچس دکھا دی۔ پہلا کش کھینچتے ہوئے میں نے کہا، تمہاری کہانی دکھ بھری ہے اور یہ تمہاری نہیں، ان گنت عورتوں کی کہانی ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ہم نے ایک ایسی لڑکی کو دلالوں کے چنگل سے نکالا ہے جس کا سر لڑکوں کی طرح مونڈا گیا تھا۔ اس شریف زادی کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے اپنے پڑوسیوں کی فیشن زدہ لڑکی کو پرکٹی کبوتری کہہ دیا تھا۔ یہ پرکٹی کبوتری بازار حسن کا مال تھی اور گند پھیلانے کے لیے شریفوں کے محلے میں رہ رہی تھی۔ اسے پرکٹی کہنے کی سزا شریف زادی کو یہ ملی کہ اسے کوٹھی سے اٹھا کر کوٹھے پر پہنچا دیا گیا۔ اس کے لمبے بال کینچ کیے گئے، اسے طبلے کی دھنا دھن پر نچایا گیا اور سارے بھاؤ تاؤ سکھا کر جسم فروش طوائف بنا دیا گیا۔ نائکا نے ایک اور جام حلق میں انڈیلا اور اپنی پھٹی ہوئی بے ہنگم آواز میں گنگنانے لگی، جسے ناز ہے ہند پر وہ کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں۔ گاتے گاتے اس نے ایک دم پینترا بدلا اور اس گیت کے ساتھ ایک دوسرے گیت کا مکھڑا جوڑ دیا، یہاں قدر کیا دل کی ہوگی، یہ دنیا ہے شیشہ گروں کی۔ نشہ اب اس پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ آواز کے ساتھ ساتھ اس کی نگاہ بھی لڑکھڑانے لگی تھی۔ میں نے پوچھا، لیکن لاہور کا آرام و آسائش چھوڑ کر تم یہاں کیسے چلی آئیں؟ کیا کوئی چکر ہو گیا تھا وہاں؟ وہ ہاتھ لہرا کر بولی، تم بڑے خچرے ہو قربان الہی۔ اور کیا نام بتایا تھا؟ ہاں، احسان الہی۔ مجھے نشے میں دیکھ کر میرے اندر کی بات باہر لانا چاہتے ہو، ہے نا؟ خیر مجھے کسی کا ڈر نہیں، اور تم ویسے بھی بڑے بیوے بندے ہو، مجھے تو اپنے ہی جیسے لگتے ہو دکھوں کے مارے ہوئے۔ وہ آلتی پالتی مار کر میرے سامنے بیٹھ گئی اور جس تکیے پر سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی وہ اپنی گود میں رکھ لیا۔ بولی، میرے یہاں آنے کا معاملہ بالکل علیحدہ ہے۔ یہ ایک معمولی سی بات تھی جو بڑھ کر بہت بڑی ہو گئی، اتنی بڑی ہو گئی کہ میرے ہاتھوں ایک پڑوسی قتل ہو گیا، بلکہ قتل ہو گئی۔ دراصل وہ ہو گیا تھا نہ ہو گئی تھی، وہی جڑا تھا۔ عبدالغنی نام تھا اس کا، میرے چوبارے کے سامنے اپنا چوبارہ چلاتا تھا۔ بس یوں سمجھو کہ کاروباری دشمنی تھی ہماری۔ ایک روز اس کے دلال نے میری ایک بچی ستارہ کو سرعام گالیاں دیں اور بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا۔ اس بات پر جھگڑا بڑھ گیا۔ میں عبدالغنی کے چوبارے پر شکایت کرنے گئی
تو اس سے میری ہاتھا پائی ہو گئی۔ میری یہ دونوں بچیاں جو سوئی پڑی ہیں میرے ساتھ ہی تھیں، ان کے نام اندلیب اور ترانہ ہے۔ بڑی اندلیب اور چھوٹی ترانہ۔ ہم نے عبدالغنی اس کی ایک بھتیجی کو پکڑ لیا، خوب مارا ماری ہوئی۔ عبدالغنی نے ہوشیاری دکھاتے ہوئے اپنی شلوار کے نیفے سے پستول نکال لیا، بس موت ہی آئی ہوئی تھی اس کی۔ میں نے پستول اس کے ہاتھوں سے چھینا اور پتہ نہیں کیسے اس کو گولی مار دی۔ وہ تڑپ کر فرش پر گرا اور لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس کی بھتیجی چیخیں مارتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ واویلا کر رہی تھی، مار دیا، قتل کر دیا۔ ہم تینوں نے وہاں سے کھسکنے میں ہی بہتری سمجھی۔ میں بچیوں کو لے کر پچھلے زینے سے اتری اور بڑے بازار میں آ گئی۔ یہاں فوراً ہی ایک ٹیکسی والے نے ہمیں بٹھا لیا۔ ہم اچھرا میں ایک جاننے والے کے ہاں چلے گئے۔ مجھے روپے میں 4 آنے بھی ڈر نہیں تھا کہ عبدالغنی مر جائے گا۔ میرا خیال تھا کہ وہ زخمی ہوا ہے اور مرہم پٹی کے بعد بھلا چنگا ہو جائے گا، لیکن 2 گھنٹے بعد پتہ چلا کہ وہ اسی جگہ دم توڑ گیا تھا اور پولیس ہمیں ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ ہمارے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہاں پتوکی کی طرف میرا ایک جاننے والا ملک کوثر علی تھا، ہم نے اس کے ہاں پناہ لے لی۔ ہیرا منڈی کی خبریں ہم تک باقاعدگی سے پہنچ رہی تھیں۔ پتہ چلا کہ مقتول عبدالغنی کے رشتہ داروں میں تجمل حسین نام کا ایک بندہ ایک بہت بڑے سرکاری آدمی کا ڈرائیور ہے، اور وہ ہمیں گرفتار کرانے کے لیے زبردست بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ شہادتیں، گواہ، ثبوت سب کچھ ہمارے خلاف تھا۔ ہم پر الزام ثابت ہونے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی تھی، اور پھر پولیس ہی نہیں، عبدالغنی کے رشتہ دار بھی ہمیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو پولیس کا منہ دیکھنے کی بجائے اپنے بدلے خود چکاتے ہیں۔ ان حالات میں ملک کوثر علی نے ہماری بہت مدد کی اور اپنے ایک واقف کار ٹرک ڈرائیور کے ذریعے ہمیں خاموشی سے قبائلی علاقے میں نکال دیا۔ باتیں کرتے کرتے وہ ایک دم پٹری سے اتر گئی، ہاتھ لہرا کر بولی، دیکھو تم شراب کو برا کہتے ہو، میں بھی اچھا نہیں کہتی، لیکن دیکھو کتنے مزے کی بات ہے، میں نے 20 سال شراب پی مگر نشے میں کسی کو انگلی تک نہیں لگائی، کسی سے دنگا فساد نہیں کیا، اور جن دنوں میں نے شراب چھوڑی ہوئی تھی گلاس کو ہاتھ تک نہیں لگاتی تھی، ان دنوں مجھ سے قتل ہو گیا۔ لوگ یہی سمجھتے ہوں گے کہ سریا بائی نے نشے میں قتل کیا، مگر میں قسم کھاتی ہوں کہ میں نشے میں نہیں تھی۔ پچھلے 6 مہینے سے قطرہ میرے حلق میں نہیں گیا تھا۔ یہ مت سمجھو کہ میں شراب کی طرف داری کر رہی ہوں۔ شراب بہت بہت بری چیز ہے، گھروں کے گھر اجاڑ دیتی ہے، لیکن شراب کی اصل برائی پینے والے کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ ایک ہی بوتل میں سے 2 آدمی پیتے ہیں، ایک شرافت سے سو رہتا ہے اور دوسرا گنڈا گردی کرنے کے لیے گلیوں میں نکل آتا ہے۔ اب میں تمہیں اسی ہجڑے عبدالغنی کے چھوٹے بھائی شمیم کی بات بتاتی ہوں۔ وہ بھی ہجڑا ہے۔ ایک دن، سریا بھائی چھوڑو ان ہجڑوں کا ذکر، میں نے اسے ٹوک دیا، یہ کچھ یہاں کی بات کرو، اس 1.5 برس کے بارے میں بتاؤ جو تم نے یہاں اس ویرانے میں گزارا۔ سچ کہتا ہوں تمہاری ہمت کو داد دینے کو دل چاہتا ہے۔ وہ بولی، نہیں احسان الہی، داد کی بات نہیں ہے، داد کی بات تو تب تھی کہ کوئی شریف زادی یہاں پر 1.5 سال گزارتی اور اپنی عزت سلامت لے کر لوٹ جاتی۔ ہمارے پاس تو گوانے کے لیے بھی نہیں ہے کچھ۔ مزار حسن اور زوئے مشت ہمارے لیے برابر تھا، وہاں بھی بھوکے کتے تھے، یہاں بھی بھوکے کتے تھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ لاہور والا آرام و آسائش یہاں نہیں ہے، لیکن یہ بات تو تم بھی مانو گے کہ آرام و آسائش کی زندگی کے لیے بندہ زندگی ہی ہار جائے تو بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ میں نے پوچھا، زوئے مشت میں تمہارا ٹھکانہ کہاں تھا؟ اگر میرا خیال تھا کہ وہ نشے میں آؤٹ ہو رہی ہے اور روانی میں بولتی چلی جائے گی تو یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ اس نے جو بات بھی کی گول مول انداز میں کی، اور عیسیٰ جان لشکر خان اور اس کے ڈیرے کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں دیا۔ بس اتنی پیش رفت ہوئی کہ پہلے اس نے جسے باثر شخص بتایا تھا اب اسے ڈاکو تسلیم کر لی اور بتایا کہ ارد گرد کے سب لوگ اس سے خوف کھاتے تھے، اور چونکہ وہ تینوں اس کی امان میں تھی لہٰذا کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ان سے کسی طرح کی زبردستی کرتا یا ان کے کاروبار میں رکھنا ڈالتا۔ وہ بولی، ہمارے اڈے سے 2.5-3 میل کے فاصلے پر ناچ گانے کا ایک اور اڈا بھی ہے، وہاں کرن نامی لڑکی کام کرتی تھی، بڑی پیاری بچی تھی اور محنتی بھی بہت۔ میں اکثر اسے ملنے جایا کرتی تھی۔ پھر جب ارد گرد کے حالات خراب ہوئے اور ہر روز ٹھا ہونے لگی تو ہمارا باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ امید تھی کہ سردار جلد ہی یہ لڑائی جھگڑے والا معاملہ ٹھیک کر لے گا، مگر ٹھیک ہونے کی بجائے یہ بات اور بگڑتی گئی۔ ایک روز چند گنڈوں نے میرے ملازم سولت خان کو بری طرح مارا پیٹا اور خطرناک دھمکیاں دی۔ اس روز میں نے پکا فیصلہ کر لیا کہ وہ اڈا چھوڑ کر کرن والے اڈے پر چلی جاؤں۔ سولت خان نے بھی میری ہاں میں ہاں ملائی۔ اس جگہ کو علاقے میں اکبر کا ڈیرا کہا جاتا ہے۔ 2 ہفتے پہلے ہم نے سامان سمیٹا اور 2 خچروں پر لاد کر اکبر کے ڈیرے پر آ گئے۔ پھر اکبر کے ڈیرے پر جا کر پتا چلا کہ وہاں حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہیں۔ مجھے یہ دردناک خبر بھی ملی کہ 3 روز پہلے کرن مر گئی ہے۔ ایک پاؤندہ بستی کے پاس 2 جتھوں میں زبردست لڑائی ہوئی تھی، اس لڑائی میں کرن بھی قتل ہو گئی۔ اب میرا وہاں ایک پل بھی رہنا مشکل تھا۔ میں نے ڈیرے کے مالک اکبر سے کہا کہ وہ کسی طرح میرے اور میری بچیوں کے نکلنے کا انتظام کرے۔ اس نے بتایا کہ ابھی علاقے میں بڑی گڑبڑ ہے، ہمارا سفر پر نکلنا ٹھیک نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سولت خان کچھ سامان لے کر چلا جائے، ہمارے لیے کوئی محفوظ ٹھکانہ ڈھونڈے۔
یہ رائے مجھے بھی پسند آئی۔ سہولت خان چلا گیا اور 5ویں روز واپس آ کر اس نے بتایا کہ پارا چنار کے قریب پہاڑوں میں ایک جگہ مل گئی ہے۔ لالا اکبر نے اپنے ملازم کو بھی ہمارے ساتھ کر دیا۔ یہ وہی بندہ ہے جسے کتے نے زخمی کیا ہے۔ اس کا نام تو نصاب خاں ہے، مگر سب اسے منگول کہتے ہیں۔ اپنی کتھا سنا کر سریا بائی چپ ہو گئی۔ غالباً منگول لشکرے کے بارے میں سوچنے لگی تھی کہ وہ بچ جائے گا یا نہیں۔ اب صورتحال کا مکمل نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ سریا اور اس کی دونوں کماؤ بچیوں کے بارے میں اب کوئی بات بھی ڈھکی چھپی نہیں رہی تھی۔ سریا نے زمشت کے خراب حالات کا رونا بڑی شدت سے رویا تھا۔ اس کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ ان حالات کو خراب تر کرنے میں جس شخص کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے وہ اس کے سامنے بیٹھا ہے۔ موجودہ لڑائی میں شدت اسی وقت پیدا ہوئی تھی جب میرے ہاتھوں عیسیٰ جان کے 2 پہرے دار ہلاک ہوئے تھے۔ اب بوتل میں دختر انگور کے چند آخری گھونٹ رہ گئے تھے۔ لگتا تھا سریا بائی یہ گھونٹ کل کے لیے بچانے کی کوشش کری، مگر نشے میں فکر فردہ کہاں تک ذہن کا ساتھ دے سکتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد سریا بائی نے سر جھٹکا اور یہ آخری گھونٹ بھی حلق سے اتار کر خالی بوتل ایک طرف لڑکا دی۔ ختم ہو گئی، وہ بڑبڑائی۔ پینے لگو تو لگتا ہے یہ قسم خانی بوتل بھی ساتھ ہی پینے لگی ہے۔ اس نے ایک ہچکی سی لی اور بستر پر پھیل کر لیٹ گئی۔ چولہا اب راکھ ہوتا جا رہا تھا۔ جو انگارے سرد ہو رہے تھے، سردی شعلہ بن رہی تھی۔ لڑکیاں چونکہ چولہے کے بالکل قریب لیٹی تھیں، لہٰذا ان کے اوپر صرف ایک کمبل نما چادر تھی۔ آب ٹھنڈا ہو جانے سے وہ بے چینی محسوس کر رہی تھیں۔ مجھے ان کی طرف دیکھتے پا کر سریا بائی نے جلدی سے لحاف ان پر کھینچ دیا، بالکل جیسے کوئی قصاب بلی کو گوشت کی طرف دیکھتے پا کر گوشت کو کپڑے سے ڈھک دے۔ میں زیر لب مسکرا کر بستر پر دراز ہو گیا۔ اب کیا ارادے ہیں سریا بھائی؟ اس کھو میں قیام ہے یا کوچ ہے یہاں سے؟ میرے بھائی کہہ کر مخاطب کرنے کا اس نے بالکل برا نہیں مانا۔ پچھلے 20 برسوں کے رہن سہن نے اسے ایک بالکل نئے سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ وہ مغویہ نہیں تھی، ایک ہوشیار نائکا تھی جو اپنے کاروبار کی ہر اونچ نیچ سے واقف تھی۔ وہ اونگتی ہوئی سی آواز میں بولی، سچی بات تو یہ ہے احسان الہی، اب میرا دل بھر گیا اس اللہ ہماری جگہ سے۔ کسی اور جگہ چلے جائیں گے، کوئی یہی ایک آزاد علاقہ تو نہیں نا پاکستان میں؟ لگتا ہے یہ کھو تمہیں پسند نہیں آئی۔ میں نے اسے ٹٹولا۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو، وہ بڑبڑائی۔ یہ کوئی ٹھکانہ ہے انسانوں کے رہنے کا؟ نہ پانی، نہ ہوا، نہ آلے دوالے کوئی بندہ بشر۔ اور تو اور بندہ سیدھا ہو کر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اس قبر میں۔ جان کا خطرہ علیحدہ ہے۔ آج کتے نے حال چال پوچھ لیا، کل کسی موری سے کوئی سانپ بچھو 10 پنجہ کرنے کے لیے نکل آئے گا۔ نہ جی نہ، میں تو بچیوں کو لے کر یہاں نہیں رہوں گی۔ ایسے ہی جیل میں رہنا تھا تو لاہور کیا برا تھا، بس ایک چھوٹا سا کام ہے، وہ ہو جائے تو نکل جاؤں گی یہاں سے۔ بات کرتے کرتے وہ ذرا چونکی کہنے لگی، یہ کچ کا خیلہ کتنی دور ہے یہاں سے؟ میں یہ نام پہلی بار سن رہا تھا، لہٰذا میں سوچ میں پڑ گیا۔ وہ بولی، اچھے شکاری ہو تم، یہاں شکار کھیلتے ہو اور پاس پڑوس کی جگہ کا پتہ نہیں۔ ویسے ایک بات بتاؤ مجھے روپے میں 4 آنے بھی یقین نہیں کہ تم نے اپنے بارے میں کوئی ڈھنگ کی بات بتائی ہے مجھے۔ بس ادھر ادھر کی مار کر الو بنایا، وہی جو تم مردوں کا کام ہوتا ہے۔ خیر کیا فرق پڑتا ہے مجھے؟ میں نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ سریا بھائی تم غلط سمجھ رہی، ایسی کوئی بات نہیں۔ دراصل میں ٹھہرا پنجابی، یہ پشتوں کے نام پتے میری زبان پر نہیں چڑھتے۔ کبیر شاہ کو پتا ہوگا سارا۔ ویسے میرا خیال ہے یہ کچ کا خیلہ کوئی چھوٹی سی جگہ ہے۔ وہ بولی، ہو سکتا ہے چھوٹی سی ہو، لیکن یہاں کھڑاک بڑا لمبا چوڑا ہو رہا ہے۔ پوری رات کا جشن ہے، کئی کھیل تماشے ہوں گے، 100-150 بندوں کے کھانے کا انتظام ہے۔ جشن کا سب سے جاندار ایٹم ناچ گانے کا، اور یہ سارا کام میری بچیوں نے سنبھالنا ہے۔ کون کرا رہا ہے یہ ناچ گانا؟ میں نے پوچھا۔ ہے ایک جاننے والا، اور وہ ایسا بندہ ہے کہ اس کی بات ٹالی نہیں جا سکتی۔ اگر ٹالی جا سکتی تو میں نے ٹال دی ہوتی۔ سچ کہتی ہوں، اس لڑکی کرن کی موت نے آدھموا کر دیا مجھے۔ تو نہ جاؤ، اگر اتنا تنگ ہو کر جا رہی ہو تو۔ نہ جاؤں گی تو نقصان اٹھاؤں گی، پھنسی ہوئی ہوں، اور جب پھنس گئی ہوں تو پھڑکنا کیسا؟ مطلب یہ کہ ڈر رہی ہو، یہی سمجھ لو۔ وہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، تمہارے جیسے شکاری اس کی مٹھی چاپی کرتے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے بڑے سردار سے ٹکر لی ہے۔ خواہ اس سے پنگا لے کر میں خطرہ نہیں پالنا چاہتی۔ جو مجھ سے چلی بھی جاؤں تو پھر بھی رہوں گی تو آزاد علاقے میں ہی، کہیں بھی اسے مڈبھیڑ ہو سکتی ہے۔ اور پھر ایک رات کی تو بات ہے، جشن ختم ٹنٹا ختم۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ وہ کنجر قابی سہولت خاں واپس آ گیا تو جشن سے لوٹتے ہی یہاں سے نکلنے کی تیاری کروں گی۔ کب ہو رہا ہے یہ جشن؟ میں نے پھر ٹانگ اڑائی۔ کل رات، پرسوں صبح میں فارغ ہو جاؤں گی۔ میرے ذہن میں لشکر خاں کا نام گونج رہا تھا۔ بڑے سردار سے سریا بائی کی مراد یقیناً عیسیٰ جان تھا، اور عیسیٰ جان سے ٹکر لینے والا لشکر خاں ہی تھا۔ تو کیا لشکر خاں کوئی جشن برپا کر رہا تھا؟ اسے کیوں یہ جشن کا مروڑ اٹھا تھا؟ کہیں یہ گروہ کی سرداری سنبھالنے کا جشن تو نہیں تھا؟ لشکر خاں سے میری آخری ملاقات پاؤندہ بستی سے رخصت ہوتے وقت ہوئی تھی۔ وہ ہمیں بستی سے باہر تک چھوڑنے آیا تھا اور بڑی گرم جوشی سے الوداع کہہ کے گیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اگر مقامی حکام نے نیک نیتی سے اسے معافی کی پیشکش کی تو وہ اپنے 65 قریبی ساتھیوں سمیت ہتھیار پھینک دے گا اور آئندہ کے لیے شریفانہ زندگی گزارنے کا عہد کرے گا۔ اچانک میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔
کہیں اس تقریب پرمسرت کا تعلق لشکر خان اس کے ساتھیوں کو ملنے والی عام معافی سے تو نہیں تھا؟ میں نے اس سلسلے میں ثریا بائی کو خریدنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بے خبر نکلی۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ کچھ کا خیلہ کے مقام پر جشن ہو رہا ہے، جس میں 100-150 افراد شرکت کر رہے ہیں، اور ان میں سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو بڑے سردار کے گروہ میں شریک رہے ہیں۔ تاہم اس گفتگو کے دوران اونگتی ہوئی ثریا بائی کے منہ سے چند ایسی باتیں ضرور نکلی جن سے مجھے پورا یقین ہو گیا کہ یہ جشن برپا کرنے والا لشکر خان اس کے ساتھی ہی ہیں۔ اگلی صبح بڑی سہانی تھی، یا شاید اس لیے سہانی نظر آ رہی تھی کہ میں جلدی اٹھ گیا تھا، اور بیدار ہونے کے بعد یہ سہانے روح خیال بھی دامن گیر نہیں ہوا تھا کہ کھو سے باہر ایک پاگل کتا ہم سے شرط لگائے بیٹھا۔ میرے جلدی بیدار ہونے کی وجہ سردی ہی تھی۔ در حقیقت میرے اور کبیر شاہ کے حصے میں آدھا لحاف آیا تھا۔ صبح دم میں ایسے آدھے لحاف سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کبیر شاہ سمیت کھو کے باقی مقیم گہری نیند سو رہے ہیں۔ صرف ثریا بائی کے چہرے کی رنگت اور سینے کی حرکت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ غفلت کی نہیں، ہوشیاری کی نیند سو رہی ہے۔ سوتے میں وہ تھوڑا سا ترچھی ہو گئی تھی، اور یوں اس کا ایک پاؤں دیوار کے ساتھ رکھے ہوئے جستی ٹرنک کو چھو گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں ٹرنک کو اس کی جگہ سے ہلانے کی کوشش کروں تو وہ فوراً جاگ جائے گی۔ ظاہر ہے اس ٹرنک میں اس کی 1.5 سالہ محنت کا پھل تھا۔ میں اس کے لیے کتنا بھی بیبا بندہ تھا، لیکن بندہ تھا، اور بندہ بشر ہی ہوتا ہے۔ کچھ ایسی ہی احتیاط ثریا بائی نے لڑکیوں کے سلسلے میں بھی کر رکھی تھی۔ چھوٹی لڑکی کو اس نے شانہ بشانہ سلا رکھا تھا، اور بائیں ٹانگ اس کے پیٹ پر چڑھا دی تھی، یعنی ہوشیار نائکا کی دونوں ٹانگیں کھو کے 2 قیمتی اثاثوں کو چھو رہی تھیں، اور ان میں سے کسی اثاثے کو بھی چھیڑنے کی کوشش کی جاتی تو وہ بیدار ہو جاتی۔ آزمائش کے طور پر میں نے لیٹے لیٹے پاؤں کے زور سے تالا بند صندوق کو تھوڑا سا کھسکایا۔ اے نائکا کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی، اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ وہ بڑے غور سے میری طرف دیکھنے کے بعد تھوڑا سا نیچے کھسکی اور اپنا پاؤں پھر جستی ٹرنک سے جوڑ کر سو گئی۔ میں نے جیکٹ پہنی، کبیر شاہ کی چادر لپیٹی، اور ہوا ہوری کے لیے کھو سے باہر نکل گیا۔ نیند بھگا دینے والی ٹھنڈی ٹھار ہوا شمالن جنوبن چل رہی تھی۔ 1-1.5 گھنٹے بعد گھوم پھر کر واپس آیا تو کھو کے مکین پوری طرح بیدار ہو چکے تھے۔ کھو میں دھواں بھرا ہوا تھا۔ یہ صرف آگ کا دھواں ہی نہیں تھا، اس میں گھی کے تلے ہوئے پراٹھوں کی مہک بھی تھی۔ میں نے دیکھا دونوں لڑکیاں ناشتہ تیار کرنے میں مصروف تھیں۔ کبیر شاہ کے بارے میں ثریا بائی نے بتایا کہ وہ پانی لینے تالاب کی طرف گیا ہے۔ اچھے بھلے بندے کو چوبارے والیوں کا پانی بھرنا پڑ گیا تھا۔ وہ صرف میری وجہ سے خاموش تھا، ورنہ کل شام ہی کھو سے کوچ کر جاتا۔ دراصل میں نے اس پر یہ امکان ظاہر کیا تھا کہ ہو سکتا ہے اس نائکا کو عیسیٰ جان کے بارے میں پتا ہو۔ ظاہر ہے وہ عیسیٰ جان کی پناہ اور سرپرستی میں رہی تھی، اور اس کے بارے میں ہم دونوں سے زیادہ جانتی تھی۔ میں نے کبیر شاہ سے درخواست کی تھی کہ جیسے تیسے ان عورتوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنا ہے۔ کبیر شاہ نے پوچھا تھا، لیکن ان عورتوں کا کیا ہوگا جنہیں راستے میں چھوڑ آئے ہو؟ میں نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ جو بھی بیتنی تھی اب تک بیت چکی ہوگی، اب ہمارے جلد یا دیر سے پہنچنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تھوڑی دیر بعد کبیر شاہ ایک خالی ٹین میں گدلا سا پانی لے کر واپس آ گیا۔ کتے آزاد تھے اور اس کے پیچھے لپکے چلے آ رہے تھے۔ سب سے آخر میں زخمی کتا تھا، اس کی حالت قابل رحم تھی۔ ناشتے میں پراٹھے اور گھی شکر کے علاوہ انڈوں کا نمکین آملیٹ بھی تھا۔ غار کے انسان کے لیے اس سے بہتر ناشتہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ پراٹھے اور گھی شکر کی موجودگی تو قابل فہم تھی، لیکن انڈے نہ جانے یہاں تک کیسے پہنچ گئے تھے؟ میرے خیال میں یہ انڈے اس ٹوکری میں تھے جو وقت آمد ثریا بائی نے بڑی احتیاط سے ہاتھ میں لٹکا رکھی تھی۔ ثریا بائی کا رویہ ہم دونوں سے ادنا ملازموں جیسا تھا۔ وہ بڑی دبنگ اور کسی حد تک گھمنڈی عورت تھی۔ یہ ان 20 برسوں کا کرشمہ تھا جو اس نے بازار حسن کی دھواں فضا میں جھونکے تھے۔ پتہ نہیں کس بات کا مان تھا اس سے۔ کوئی ڈر خطرہ محسوس نہیں کر رہی تھی تو جوان جہان آدمیوں سے۔ اس نے ہمیں ناشتہ تو ٹھیک ٹھاک کرایا، لیکن ناشتے کے بدلے کام بھی ٹھیک ٹھاک لیا۔ جو ہی دھوپ ذرا چمکی اس نے 2 خالی ٹین ہمارے ہاتھوں میں تھما دی اور تالاب سے پانی لانے کو کہا۔ کبیر شاہ بڑی مشکل سے یہ توہین برداشت کر رہا تھا۔ ایک موقع پر مجھے لگا کہ وہ ثریا بائی پر پھٹ ہی پڑے گا۔ میں نے بائی کی آنکھ بچا کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور سمجھایا کہ وہ بنا بنایا کام خراب نہ کرے۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ وہ میری بات مان گیا۔ خالی ٹینوں میں نائلون کی رسی پرو کر انہیں بالٹی کی شکل دے دی گئی تھی۔ ہم پانی بھر کر ٹین اٹھاتے تھے تو رسی انگلیوں میں دھنسنے لگتی تھی۔ جب ہم گڑے کا تیسرا پھیرا لگا کر آئے تو کھو کے حصے میں چادر تان کر اسے باقی کھو سے علیحدہ کیا جا چکا تھا۔ ان میں سے کوئی حرامزادی بچہ تو نہیں جلنے والی؟ کبیر شاہ نے جلے بھنے لہجے میں پوچھا۔ معلوم نہیں، میں نے کہا۔ کل شام تک تو کسی کا پاؤں بھاری نہیں تھا۔ یہ پردہ داری دراصل نہانے دھونے کے لیے کی گئی تھی۔ ثریا بھائی نے مجھے حکم دیا کہ میں چولہے کے لیے ایندھن ڈھونڈ کر لاؤں۔ کبیر شاہ کو آرڈر ہوا کہ وہ کتوں کو کھو سے باہر کسی محفوظ جگہ باندھ کر آئے۔ ان کی موجودگی میں بچیاں مسلسل خوف کھا رہی ہیں۔
کبیر شاہ کا پارا پھر ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھ گیا، مگر اس کے بولنے سے پہلے ہی میں نے تھیلوں سے کتوں کی زنجیریں نکال لی، انہیں پٹے ڈالنے میں مصروف ہو گیا۔ کبیر شاہ بھنایا ہوا کچھ دور ایک پتھر پر جا بیٹھا۔ میں خود ہی اس کے کتے پھلاہی سے باندھ کر آیا اور جلانے کے لیے لکڑیاں ڈھونڈنے نکل گیا۔ سردی کا موسم تھا، خشک لکڑی ڈھونڈنا اتنا ہی آسان تھا جتنا صحرا میں ریت تلاش کرنا۔ 15-20 منٹ میں میں ایک بڑا گٹھا کندھے پر رکھ کر لے آیا۔ پردوں کے پیچھے کپڑے وغیرہ دھوئے جا رہی تھے اور ان میں سے کچھ ہیجان انگیز زنانہ کپڑے دھوپ میں سکھانے کے لیے باہر پتھروں پر پھیلا دیے گئے تھے۔ نائکا چھوٹی لڑکی کو ٹانگوں کے درمیان بٹھائے اس کے سر میں تیل لگا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، احسان الہی کاکا ذرا جلدی کرو، سردیوں کا دن ہے، دوپہر ہوتے ہی ڈھل جائے گا، شام تک بچیاں مشکل سے تیار ہو سکیں گی۔ خود پر لعنت بھیجنے کو جی چاہا، مگر یہ کام کبیر شاہ احسن طریقے سے کر رہا تھا، لہٰذا ارادہ ملتوی کر دیا۔ ہاں اب کیا کرنا ہے؟ میں نے بے دام غلام بن کر پوچھا۔ بس آگ جلا کر تھوڑے سے کوئلے بنا دو استری میں بھرنے، اور ہمیں تو بھوک ہے نہیں۔ تم نے اگر دوپہر کو روٹی کھانی ہے تو تھوڑے سے آلو چھیل لینا، یا رہنے دو آلو۔ بڑی بالٹی میں چاول رکھے ہوئے ہیں، 2 گلاس چاول صاف کر کے اس میں مونگ کی دال ڈال لو، 5 منٹ میں پک جائیں گے۔ ہم نے بھی 2 برکیاں لینی ہوں گی تو لے لیں گے۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھر کر لکڑیاں چولہے میں رکھی اور آگ جلانے میں مصروف ہو گیا۔ سریا بھائی ہمیں کچھ زیادہ ہی انڈر اسٹیمیٹ کر رہی تھی۔ میرے بارے میں اسے غالباً یہ خوش فہمی بھی تھی کہ میں اس کی لڑکیوں پر شد و مت سے رال ٹپکا رہا ہوں اور اس کھو میں کچھ اچھا وقت گزارنے کا خواہش مند ہوں۔ سپہر تک نائکا اور دونوں لڑکیاں تندہی سے تیاری کرتی رہیں۔ میں یہ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ اگر سولت خان نہ پہنچا تو کچکا خیلا کیسے جائیں گی۔ کبیر شاہ کو بھی اس مقام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا اور اس نے اپنی لا علمی کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ تاہم نائکا بالکل مطمئن نظر آتی تھی، جیسے جانتی ہو کہ سولت خان جہاں بھی ہے 5 بجے سے پہلے یہاں پہنچ جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ 3-3:30 بجے وہ خچر پر سوار کھو میں آدھم کا۔ وہ رات بھر کا جاگا ہوا نظر آتا تھا، آنکھیں سرخ، بال منتشر اور گرد آلود۔ اس نے سریا بائی کو بتایا کہ منگول پارا چنار اسپتال میں ہے اور اس کی حالت خطرے سے باہر نہیں۔ وہ بولا ہم آنا نہیں چاہتا تھا لیکن آنا بھی ضروری تھا، اب تم کو کچکا خیلا چھوڑ کر واپس چلا جائے گا، ہمارا بیمار کے پاس رہنا بہت ضروری ہے، تم تینوں صبح لشکر ہاں کے کسی بندے کے ساتھ واپس آ جانا۔ دانستہ یا نہ دانستہ اس کے منہ سے لشکر ہاں کا نام نکل گیا تھا۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی کہ اس جشن کا تعلق لشکر ہاں وغیرہ سے ہے۔ سریا بائی نے سولت خان کو تیز نظروں سے گھورا، پھر بولی، بندے کی کیا ضرورت ہے، یہ 2 بندے جو ہیں ہمارے ساتھ، ان کو ساتھ ہی لیے چلتے ہیں، رونق میلہ دیکھ لیں گے یہ بھی۔ اس کا اشارہ میرے اور کبیر شاہ کی طرف تھا۔ سولت بولا، جیسا تمہارا مرضی، بس اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، تم 1-1.5 گھنٹہ تو راستے میں لگ جانا ہے۔ سولت خان کی آواز سن کر چھوٹی لڑکی چھم چھم کرتی پردے کی اوٹ سے نکلی اور ہمارے پاس آ گئی۔ وہ ایک دم پٹاخہ نظر آ رہی تھی، بلکہ بوم، جو ایک زبردست آواز سے پھٹ کر قرب و جوار کے ہر زی روح کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ہر عضو جیسے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ مجھے دیکھو، میں خوبصورت ہوں، میں جوان ہو گئی ہوں۔ اس کے بدن پر جھلملاتا ریشمی لباس تھا، یہ وہی لبادہ تھا جو بنجر پتھروں پر پڑا ہوا بھی ہیجان خیز نظر آ رہا تھا۔ کسی نے ٹھیک کہا ہے کہ عورت سے بچھڑ کر لباس اور لباس سے بچھڑ کر عورت کی خوبصورتی آدھی رہ جاتی ہے۔ اب دونوں کی پوری خوبصورتی میرے سامنے تھی اور میں یہ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کے جوبن کا پھول زوئے مشت کی اس چلچلاتی مردانہ دھوپ میں بھی اتنا شگفتہ کیوں نظر آ رہا ہے۔ وہ مکمل 16 سنگار کیے ہوئے تھی، ہونٹوں پر سرخی، گالوں پر غازہ، آنکھوں میں کاجل، کانوں میں بڑے بڑے آویزے تھے۔ سرخ پھولوں والا سلک کا جھلملاتا لبادہ اس کی نصف پنڈلیوں تک پہنچ رہا تھا۔ فی الحال اس نے جرسی پہن رکھی تھی، لیکن میں جانتا تھا اس کے بازو شانوں تک عریاں ہیں اور گریبان چونکا دینے والی حد تک کشادہ ہے۔ وہ سر تپا خوشبو میں بسی ہوئی تھی اور ناخنوں پر نیل پالش لگا کر اپنے میک اپ کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے دوسری لڑکی بھی برآمد ہو گئی، وہ بھی قریباً تیار تھی۔ اس میں چھوٹی جیسی بات تو نہیں تھی، لیکن ضروری اسلحے سے وہ بھی لیس تھی۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی، چھوٹی لڑکی ترانہ بالکل حشاش بشاش تھی، کسی طرح کا بوجھ اس کے ذہن پر محسوس نہیں ہوتا تھا، جبکہ نائکا اور بڑی لڑکی اندلیب کی کیفیت برعکس تھی۔ ان کے تاثرات سے یہاں تھا کہ وہ اس تقریب میں بامر مجبوری شرکت کر رہی ہیں۔ کل رات میرے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے نائکا کی آواز بڑی دھیمی تھی اور وہ بار بار قریب سوئی ہوئی ترانہ کو دیکھ لیتی تھی۔ میں نے کیفہ لگایا تھا کہ جہاں دیدہ نائکا نے چھوٹی لڑکی کو پریشانی سے بچانے کے لیے ارد گرد کے حالات سے بے خبر رکھا ہوا ہے، اور عین ممکن ہے کہ اسے کرن کی ناگہانی موت کے متعلق بھی نہ بتایا گیا ہو۔ نائکا سریا بائی نے سولت خان سے مشورہ کرنے کے بعد مجھ سے پوچھا، کیوں بھائی کاکا احسان، جاؤ گے ہمارے ساتھ؟ میں نے کہا، جانے میں کیا حرج ہے، مگر ہم تو بن بلائے مہمان ہوں گے۔ وہ بولی، کوئی بن بلایا نہیں ہوتا، دانے دانے پر مہر ہوتی ہے، اور پھر تم کون سا سرکاری سروے پر نکلے ہوئے ہو، خرگوشوں کے پیچھے ہی خجل ہو رہے ہو نا، تفریح پر نکلے ہوئے ہو، تفریح وہاں بھی ہو جائے گی، بس اتنا ہے تم ساتھ ہوگے تو ہمیں واپسی میں آسانی رہے گی۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، جانا تو ہمیں تھا ہی، لیکن میں نے اشتیاق ظاہر نہیں کیا اور نیم دلی کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔
کھو ایسے سنسان مقام پر تھی کہ کسی کے اس طرف آنے کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ کوئی آتا بھی تو اس ڈراؤنی تاریکی میں گھسنے کا حوصلہ نہ کرتا۔ پھر بھی حفظ متقدم کے تحت سریا بائی نے جستی صندوق میں سے زیادہ قیمتی چیزیں نکال کر ایک بڑے مومی کاغذ میں لپیٹی اور پھر انہیں ایک تھیلے میں ڈال کر کھو سے باہر کسی مقام پر چھپائی۔ یقینی بات تھی کہ ان اشیاء میں نقدی اور زیورات وغیرہ شامل ہوں گے۔ اس کام میں آدھا گھنٹہ اور لگ گیا۔ سولت خان اب بہت بے چین دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی نگاہ بار بار اپنی کلائی کی گھڑی کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ شام 5:30 بجے ہم کھو سے روانہ ہوئے اور اونچے نیچے راستوں پر چلتے شمال مشرق کی طرف بڑھنے لگے۔ اندلیب و ترانہ نے چہروں سمیت اپنی تمام زیب و زینت دو بوسیدہ چادروں میں چھپا رکھی تھی۔ کم سے کم اس وقت وہ مکمل شرعی پردے میں تھی۔ وہ دونوں خچر پر سوار تھیں اور سولت خان لگام تھامے تھامے آگے چل رہا تھا۔ خچر کے عقب میں سریا بائی اپنے بھاری کولے مٹکاتی چلی آ رہی تھی۔ اس کے عقب میں اور کبیر شاہ تھے۔ شکاری کتے ہمارے دائیں بائیں دوڑتے اور گھراتے چلے آ رہے تھے۔ سورج غروب ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا جب ہم ایک تنگ درہ نما راستے سے گزر کر کچے پتھر کی بڑی چٹانوں میں آ گئے۔ یہاں میمانی کے پودے بڑی کثرت سے تھے۔ جھاڑ جھنکار بھی ہر سمت نظر آ رہا تھا۔ سولت خان کے قدموں میں ایک خاص قسم کی تیزی آ چکی تھی جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ہم منزل پر پہنچنے والے ہیں، لیکن منزل کے آثار کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ کچکا خیلہ کے نام سے تو ہم نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بستی ہوگی، مگر یہاں ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ 1-1.5 فرلانگ آگے جا کر مجھے درختوں کے کب سے روشنی امڑتی محسوس ہوئی۔ یہ روشنی براہ راست دکھائی نہیں دیتی تھی، صرف آسمان پر سرخی سی پھیلی ہوئی تھی جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ٹیلوں کے عقب میں کوئی بڑا الاؤ بھڑک رہا ہے یا بہت سی مشعلیں چل رہی ہیں۔ ہم ایک پرپیچ راستے پر سفر کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور پھر انسانی آوازیں ہمارے کانوں میں پڑنے لگی۔ کسی جگہ بہت لوگ جمع تھے۔ کبھی کوئی شخص بلند آواز سے بولتا تو ہوا کے دوش پر تیر کر یہ آواز دور دور تک پہنچتی تھی، اور پھر اچانک درختوں سے نکل کر 2 افراد ہمارے سامنے آئے تھے۔ میں دیکھتے ہی پہچان گیا، وہ لشکر ہاں جمعہ کے ساتھیوں میں سے تھے۔ کبیر شاہ کی گرم چادر ابھی تک میرے جسم پر تھی۔ میں نے بکل مارنے کے انداز میں منہ سر لپیٹ رکھا تھا۔ لشکر ہاں کے آدمی کو دیکھ کر میں نے چہرہ مزید ڈھانپ لیا۔ سولت خان اور نائکا کو پہچان کر مسلح افراد نے فوراً راستہ چھوڑ دیا۔ ہم آگے بڑھ گئے۔ 150 گز آگے ایک بار پھر ہمیں روکا گیا۔ آخر ہم ٹیلوں کے درمیان گھری ہوئی ایک مستہ جگہ پر پہنچ گئے۔ یہاں جنگل میں منگل کا منظر تھا۔ قریباً 200 مشعلیں ایک بہت بڑے دائرے کی شکل میں روشن تھی۔ اس دائرے کے مرکز میں 3 بڑے الاؤ بھڑک رہے تھے۔ قریب ہی 6 بڑی دیگیں کدار کی صورت میں رکھی ہوئی تھی اور ان کے نیچے بھی آگ چل رہی تھی۔ فضا میں بھنے ہوئے گوشت کی مہک پھیل رہی تھی۔ مشعلوں کے دائرے میں ایک رخنہ سا تھا۔ یہ رخنہ ایک قدرتی سرنگ کا دھانا تھا۔ سرنگ کی چھت کافی بلند تھی اور وہاں بھی لوگ گھوم پھر رہے تھے۔ دھانے سے باہر ہموار زمین پر 2 بڑی بڑی دریاں بچھی تھی اور ان پر گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے، اور یہ اس محفل کا سٹیج تھا۔ سٹیج پر کلفدار پگڑیوں اور اجلے لباسوں والے 3 افراد کھڑے تھے اور مختلف ساز بجا بجا کر کوئی پشتو گیت گا رہے تھے۔ ان کے ارد گرد جو 20-30 افراد بیٹھے تھے وہ بڑی محویت سے گیت سن رہے تھے اور واہ واہ بھی کر رہے تھے۔ ہم مشعلوں کے دائرے میں پہنچے تو 2 افراد نے سریا بائی کو پہچان کر گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ دونوں لڑکیاں اب خچر سے اتر آئی تھیں۔ حاضرین مڑ مڑ کر انہیں دیکھ رہے تھے اور شیمگوئیاں کر رہے تھے۔ سولت خان نے خچر کو لے جا کر ایک طرف تاریکی میں میمانی کے پیڑ سے باندھ دیا۔ پھر وہ کبیر شاہ سے بولا وہ بھی کتوں کو کہیں باندھ دے۔ کبیر شاہ کو کتوں سے جدا ہونا بالکل پسند نہیں تھا، لیکن مجبوری تھی۔ ہم نے کتوں کے منہ پر جالیاں چڑھا کر انہیں کچھ فاصلے پر ایک درخت سے باندھ دیا۔ ارد گرد موجود افراد جتنی دلچسپی لڑکیوں میں ظاہر کر رہے تھے اتنی کتوں میں بھی ظاہر کر رہے تھے۔ ان تماشائیوں میں میں نے جبار خان کو بھی دیکھا۔ اس کی بغل میں بیساکھی تھی۔ یہ شخص میرے ہی ہاتھوں زخمی ہوا تھا۔ بہرحال وہ مجھے کبیر شاہ کے عقب میں دیکھ نہیں سکا۔ ہمارا استقبال کرنے والے دونوں افراد ہمیں لے کر خیمے میں آ گئے۔ یہ خیمہ چند دوسرے خیموں کے ساتھ سرنگ نما غار کے قریب ہی لگایا گیا تھا۔ خیمے میں دری بچھی ہوئی تھی، انگیٹھی دہک رہی تھی اور ایک طرف گانے بجانے کے چند آلات پڑے تھے۔ ظاہر ہے یہ خیمہ پہلے سے اہل فن یا کہہ لیجیے کہ فنکار خواتین کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ خیمے کی نرم گرم فضا ہمارے ٹھٹرے ہوئے جسموں کو بہت بھلی لگی۔ لڑکیوں نے بوسیدہ چادریں اتار پھینکی اور انگیٹھی پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ خیمے میں پہنچتے ہی اچانک سولت خان کا لب و لہجہ بدل گیا۔ اس نے گمبھیر لہجے میں مجھ سے کہا تم یہ رائفل اتار کر ہم کو دے دو۔ اس کا اشارہ میرے کندھے سے لٹکتی ہوئی 303 کی طرف تھا۔ یہ منگول کی رائفل تھی۔ سولت خان یہ نائکا مجھ سے کسی بھی وقت مانگ سکتے تھے، لیکن اس خیمے میں پہنچ کر یہ رائفل جس انداز میں مانگی گئی تھی وہ چونکا دینے والا تھا۔ کیوں کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ بادشاہ کچھ نہیں، اس دفعہ سریا بائی بولی تم یہ رائفل سولت خان کو پکڑا دو۔ سولت کی طرح سریا بائی کا لہجہ بھی اجنبی تھا۔ کبیر شاہ کا رنگ ایک دم سرخ ہو گیا۔ وہ صرف میری وجہ سے چپ تھا، اور میری وجہ سے اس لیے چپ تھا کہ میں یہاں کے حالات کے بارے میں اس سے زیادہ جان چکا تھا، ورنہ وہ یقیناً سریا بائی اور سولت خان وغیرہ سے پھڈا ڈال لیتا۔ میں نے کندھے سے رائفل اتاری اور سولت خان کے حوالے کر دی۔ سولت اب اپنی رائفل ہاتھ میں لے چکا تھا اور یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ میں نے کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو
صورتحال نازک ہو جائے گی۔ ثریا بائی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ وہی جو کچھ ہونا چاہیے، اس نے ترت جواب دیا۔ پھر ہمیں یہاں لانے والے مسلح افراد کی طرف مڑی اور بولی، ہاں جی یہ دونوں بندے مشکوک ہے، کہتے ہیں شکار کھیلنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ ان میں سے یہ پنجابی اپنا نام احسان الہی بتا رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے یہ پولیس کا بندہ ہے، چوٹیں وغیرہ بھی آئی ہوئی ہیں ایسے۔ بات ختم کرتے کرتے اس نے ہاتھ بڑھایا اور جھٹکے سے گرم چادر میرے سر سے کھینچ لی۔ میں موقع پر موجود دونوں مقامی افراد کے لیے اجنبی تھا، پھر بھی وہ تیز نظروں سے مجھے گھورتے رہے۔ سولت خان نے کہا، چلو بچہ جی سردار کے پاس، تمہارا شناخت پریڈ کرایا جائے گا۔ وہ اب رائفل ہم پر باقاعدہ سونت چکا تھا۔ ثریا بائی نے مقامی افراد سے پوچھا، سردار کہاں ہے؟ ان میں سے ایک بولا، ادھر پاس ہی ہے، تم یہاں ٹھہرو، ہم ابھی پوچھ کر آتا ہے۔ وہ تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ سولت خان اور دوسرا شخص بڑے تیز لہجے میں پشتو بولنے لگے۔ یقیناً موضوع ہم ہی تھے۔ ثریا بائی کے مہا خراٹ ہونے کا اندازہ تو مجھے پہلے ہی ہو گیا تھا، اب اس کا بینچ ثبوت بھی مل گیا تھا۔ ثریا بائی کے علاوہ اب بڑی لڑکی بھی ہمیں حشم کی نظروں سے گھور رہی تھی۔ ہاں، چھوٹی لڑکی کی آنکھوں میں حیرانی اس طرح سیمگی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ دیگر معاملات کی طرح ثریا بائی نے اسے اس معاملے میں بھی الگ تھلگ رکھا تھا۔ ثریا بائی کا رویہ اس کے ساتھ وہی تھا جو بڑوں کا ناسمجھ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ثریا بائی کا یہ عجب دوگلا پن تھا، ایک طرف وہ اسے بچی سمجھ رہی تھی اور دوسری طرف سجا بنا کر ایسی نگاہوں کے سامنے لے آئی تھی جن کی تپش سے نوزائیدہ کلی بھی 5 منٹ میں پھول بن جائے اور اگلے 5 منٹ میں بکھر جائے۔ نہ جانے کیوں مجھے اس نادان لم ڈھینگ سی لڑکی پر رحم آیا۔ 2-3 سال بعد اس کا شباب جوبن پر آ جاتا تو وہ ایک لمبے تڑنگے مرد کے ساتھ خوبصورت جوڑا بنا سکتی تھی، ہنستے مسکراتے صحت مند بچے پیدا کر سکتی تھی، ایک خوش و خرم اور بھرپور زندگی گزار سکتی تھی۔ لیکن یہ خرانٹ ثریا بائی اسے ان خوخار پہاڑوں میں لے آئی تھی جہاں عیسیٰ جان جیسے وحشی بستے تھے، جن کے بستر ہوس پر مسلی جانے والی عورت خود اپنے لیے ناقابل شناخت ہو جاتی تھی۔ میں ایک بار پھر یہ سوچ کر حیران ہونے لگا کہ عیسیٰ جان کے زیر سایہ رہنے کے باوجود یہ لڑکی ابھی تک تر و تازہ اور زندگی سے بھرپور کیوں نظر آتی ہے۔ خیمے سے باہر جانے والا شخص 2-3 منٹ میں ہی واپس آ گیا۔ اس نے سولت خان سے جو پشتو ماری، اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ ہمیں سردار کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ رائفل بالکل تیار حالت میں سولت خان کے ہاتھ میں تھی، تاہم باہر نکلنے سے پہلے اس نے اسے چادر میں چھپا لیا۔ ثریا بائی بھی ساتھ تھی۔ ہم آگے پیچھے خیمے سے باہر نکلے۔ اسٹیج کے قریب رونق میں کچھ اور اضافہ ہو چکا تھا۔ میں نے چند افراد کو دیکھا جو 3-4 بڑے بڑے پتھر لڑکا کر اسٹیج کے قریب لا رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ پتھر کسی کھیل تماشے میں استعمال ہوں گے۔ بائیں جانب الاؤ کے قریب رکھی دیگوں میں ایک شخص سالم دمبے ڈال رہا تھا۔ دیگ میں سالم دمبے پکائے جانے کا منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہم مشالوں کے قریب سے ہو کر سرنگ کے دھانے میں داخل ہوئے۔ اس سرنگ میں بھی چربی کے تیل کی مشعلیں جل رہی تھیں۔ ہلکا سا دھواں سرنگ میں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ سرنگ چھوٹی بڑی سرنگوں اور گپھاؤں کا ایک سلسلہ تھی۔ بڑی سرنگ کے دونوں اطراف کئی دھانے نظر آ رہے تھے، ان میں سے کچھ دھانوں میں روشنی بھی ہو رہی تھی۔ ہم ایک ایسے ہی دھانے کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ یہاں گیس لیمپ کی روشنی تھی، فرش پر مرزئی کے خشک پتے بچھے ہوئے تھے اور ان پر 10-15 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان افراد میں لشکر ہاں سب سے نمایاں تھا۔ وہ آج صاف ستھرے لباس میں تھا اور اس نے باقاعدہ پگڑی باندھ رکھی تھی۔ سولت خان نے مجھے دھکیل کر آگے کیا۔ لشکر ہاں کی نگاہ مجھ پر پڑی اور جم کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکا، پھر اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے جذبات نے یلغار کی اور وہ تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اوئے بردر، تم یہاں؟ اس نے کہا اور لپک کر مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ میں نے چہرہ پھیر کر ثریا بائی کو آنکھ ماری۔ اس کا منہ حیرت سے وا تھا۔ وہ ہونکوں کی طرح کبھی مجھے اور کبھی سولت خان کو دیکھ رہی تھی۔ سولت خان کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اگلے 5-10 منٹ ثریا بائی اور سولت خان کے لیے بڑے انکشاف انگیز ثابت ہوئے۔ وہ جسے مجرم بنا کر لائے تھے وہ محرم نکلا تھا، اور یہ وہی محرم تھا جو ثریا بائی کے پست پناہ عیسیٰ جان کا تختہ الٹانے میں پیش رہا تھا۔ لشکر ہاں ہم پر صدقے واری جا رہا تھا۔ اس نے گمان بھی نہ کیا ہوگا کہ پھر اتنی جلدی مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابھی چند روز پہلے تو اسے الوداع کہہ کر ہم پارا چنار روانہ ہوئے تھے۔ جب میں نے کبیر شاہ کا تعارف کراتے ہوئے اسے بتایا کہ وہی کبیر صاحب ہیں جن کی تلاش میں ہم نے 2 روز تک زوئے مشت کی ہاک چھانی تھی، تو وہ اٹھ کر اسے بغل گیر ہو گیا۔ دیگر شناسا افراد کے علاوہ جمعہ خان سے بھی ملاقات ہو گئی۔ جمعہ خان کے بھائی کی لاش ہم نے عیسیٰ جان کے ڈیرے پر اس حالت میں دیکھی تھی کہ گیدڑ اسے نوچ رہے تھے۔ بھائی کی موت کا صدمہ ابھی تک اس کے چہرے سے یہاں تھا۔ وہ ہمارے ساتھ گرم جوشی سے ملا اور یہ محسوس کر کے کہ ہم تنہائی میں بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اس نے دیگر حاضرین کو سے روانہ کر دیا۔ روانہ ہونے والوں میں ثریا بائی اور سولت وغیرہ بھی تھے۔ وہ کچھ شرمندہ سے نظر آتے تھے۔ جاتے جاتے سولت خان مجھے 303 کی رائفل بھی واپس کر گیا۔ مجھ پر شک کرنے کے سلسلے میں لشکر ہاں ثریا بائی سے باز پرس کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے اسے منع کر دیا۔ گرما گرم قہوے کے گھونٹ لیتے ہوئے میں نے لشکر ہاں کو متصراً اپنے حالات سے آگاہ کیا۔ لشکر ہاں توجہ اور دلچسپی سے سنتا رہا۔ پھر اس نے اپنے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا
کہ یہ تقریب پرمسرت کس سلسلے میں ہو رہی ہے۔ ایجنسی کی طرف سے لشکر ہاؤس کے قریباً 100 ساتھیوں کو عام معافی دے دی گئی تھی۔ چند روز پہلے ایجنسی کے 2 اعلیٰ افسروں نے خود لشکر ہاؤس سے رابطہ کیا تھا اور تمام تفصیلات طے کی تھیں۔ لشکر ہاؤس کے ساتھیوں نے ممنوعہ بور کا تمام اسلحہ حکام کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ 2 ایسے تحصیلداروں کو بھی چھوڑ دیا تھا جو پچھلے کچھ عرصے سے ان کے قبضے میں تھے۔ لشکر ہاں نے مجھے وہ دستاویزات بھی دکھائیں جو اس سلسلے میں لکھی گئی تھیں اور جن پر پولیٹیکل ایجنٹ سمیت کئی اعلیٰ عہدیداروں کی مہریں لگی ہوئی تھیں۔ لشکر ہاں بولا، برادر، ہم تو جشن مشن کا قائل ہی نہیں ہے، لیکن ساتھیوں کے کہنے کا خیال کرنا پڑا ہم کو۔ یہ سب چاہتا تھا کہ ایک دوسرے سے دور چلے جانے سے پہلے اور اپنے اپنے کام پر لگنے سے پہلے ایک بار کھل کر خوشی منا لے۔ وہ جبار خان بڑا شوقین بندہ ہے، اس نے کچھ گانے بجانے کا انتظام بھی کر لیا۔ یہ ہمارا جمعہ خان ایک کرتب دکھانے والے سینڈو کو لے کر آیا۔ اب انشاءاللہ سب پوسٹ کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکے گا اور ادھر گندم، چاول اور مکئی اگائے گا۔ ہم نے سارا پروگرام فٹ کر لیا، جمعہ خان اور اب مل کر کام کرے گا۔ میری نگاہ کھو کے سامنے سے گزرتی ہوئی ایک عورت پر پڑی۔ میں پہچان گیا، عیسیٰ جان کے گروہ میں شامل وہی پختہ عمر عورت تھی جس نے سفر کے دوران ایک بچے کو جنم دیا تھا اور ہم نے ازراہ مذاق اس بچے کا نام بشارت رکھ دیا تھا۔ بعد میں یہ نام درست ثابت ہوا تھا اور ہم جو کہیں پہر سے بھٹک رہے تھے راستے کا سراغ پا گئے تھے۔ مجھے عورت کی طرف دیکھتے پا کر لشکر خان نے کہا، ہاں یہ وہی عورت ہے جو اپنے ساتھیوں سمیت لیوی کی قید میں گیا تھا۔ سمجھوتا ہونے کے بعد لیوی والوں نے انہیں بھی چھوڑ دیا ہے۔ یہ عورت ہنگو کا رہنے والا ہے، وہاں سے اغوا ہو کر آیا تھا، لیکن اب اس کا رشتہ دار اسے قبول نہیں کرے گا، فوراً گولی مار دے گا۔ اس کے علاوہ 3 عورتیں اور بھی ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ہی ساتھیوں میں سے کچھ لوگ ان سے شادی بنا لے تاکہ یہ بھی عزت کی زندگی گزار سکے یا کم از کم ایسی زندگی کے راستے پر قدم ہی رکھ سکے۔ گفتگو میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ ہم 7:30 بجے یہاں پہنچے تھے اور اب 10 بجنے والے تھے۔ ایک شخص اجازت لے کر اندر داخل ہوا، اس نے پشتو میں لشکر خان کو کوئی اطلاع دی۔ یہ اطلاع کھانے کے بارے میں تھی۔ کھانا تیار ہو چکا تھا اور اب دسترخوان پر لشکر خان کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ ہم سرنگ سے نکل کر باہر پہنچے تو نشلوں کے دائرے میں منظر بدلا ہوا تھا۔ ایک ہموار جگہ پر مرزئی کے خشک پتے اور گھاس وغیرہ بچھی ہوئی تھی، اس پر چادریں بچھائی گئی تھیں اور چادروں کے گرد لوگ ٹولیوں کی صورت میں بیٹھے تھے۔ بڑی بڑی تھالیوں میں خاص قسم کے چاول رکھے تھے۔ یہ چاول موٹے تھے اور ان میں دال اور مسالے ڈالے گئے تھے۔ دیگ میں دم دیے ہوئے دمبوں کا گوشت بھی جگہ جگہ رکابیوں میں پڑا ہوا تھا۔ پھر وہ بکرے بھی تھے جنہیں سالم کا سالم آگ پر بھونا جاتا ہے۔ دور سے دیکھنے پر یوں لگتا تھا کہ پورا بکرا باقاعدگی ہوش و حواس دسترخوان پر کھڑا ہے، صرف گردن کے آگے سر کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ بھونے اور دم دیے ہوئے گوشت کے ساتھ دہی کی لسی، اتنی سردی میں لسی کا اہتمام عجیب لگتا تھا۔ بہرحال یہ یہاں کا رواج تھا۔ پاؤندہ بستی میں بھی میں نے گوشت کے ساتھ لسی کا اہتمام دیکھا تھا۔ ہم ایک خالی دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ بھنے ہوئے گوشت اور 1.5 انچ موٹی خمیری روٹی کی مہک نتھنوں میں گھس کر معدے میں تہلکہ مچانے لگی۔ جو ہی لشکر خان نے پہلا نوالا اٹھایا، دوسرے لوگ بھی کھانے میں مصروف ہو گئے۔ مجھے چاول سب سے لذیذ لگے۔ یہ ایک طرح کی کھچڑی تھی۔ ایک مرتبہ پہلے میں کبیر شاہ کے ہاں یہ کھچڑی کھا چکا تھا، لیکن اس کا نام معلوم نہیں تھا۔ لشکر خان نے بتایا کہ اسے میوالا ورجے کہتے ہیں اور باہر سے آنے والے مہمان مقامی میزبانوں سے خاص طور پر اس کی فرمائش کرتے ہیں۔ میوالا ورجے کھاتے ہوئے اور لشکر خان کے خوش باش ساتھیوں کے کہکہے سنتے ہوئے نہ جانے کیوں ایک بار پھر میرے ذہن میں وہی 1000 پایا اندیشہ رینگنے لگا جو پچھلے کئی دنوں سے رہ رہ کر میری دھڑکنوں کو زیر و بم کر دیتا تھا۔ میں اس اندیشے کو کوئی نام نہیں دے سکا تھا اور نہ اس کی کوئی واضح صورت میرے ذہن میں متعین تھی۔ بس ایک احساس سا تھا کہ کوئی سانحہ رونما ہونے والا ہے، کوئی قدرتی حادثہ، کوئی ناگہانی آفت، کوئی گھمبیر سازش۔ چھٹی حص ایک پرچھائی کو دریافت کرتی تھی اور پھر یہ پرچھائی پھیل کر گھٹا ٹوپ تاریکی بن جاتی تھی۔ کسی وقت تو یہ گمان ہونے لگتا تھا کہ کہیں میں بھی تو اس کہانی کے توہم کا شکار نہیں ہو گیا جو سلطان امی، نوجوانوں اور ان ویران پہاڑیوں کے حوالے سے کہی جاتی ہیں۔ اس کہانی میں سیاہ پوش ماتم کناں عورتوں کا ذکر تھا اور ان لوگوں کی بدقسمتی کے فسانے تھے جو چیختی چلاتی بدروحوں کا شکار ہوئے۔ طرفہ تماشا تھا مجھ جیسا شخص جس نے زندگی کو ہمیشہ ٹھوس حقیقت کی کسوٹی پر رکھا تھا، اس ماحول میں آ کر کسی وقت ڈھیلے ڈھالے انداز میں سوچنے لگتا تھا۔ سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد خوشبودار قہوے اور سبز چائے کا دور چلا۔ ٹھٹرے ہوئے موسم میں کھلے آسمان تلے آگ کے گرد بیٹھ کر گرم سیال کی چسکیاں لینا اور خوبصورت لوگ دھنیں سننا ایک یادگار تجربہ تھا۔ کبیر شاہ بھی زوے مشت میں کام آ جانے والے چہیتے کتوں کا غم بھول کر ان مصروفیات میں دلچسپی لینے لگا۔ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی، اس محفل میں رقص کا انتظام تو تھا لیکن سرور کا اہتمام کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ 1-2 دسترخوانوں کے علاوہ مجھے کہیں ساغر و مینا کی جھلک دکھائی نہیں دی۔ یہ سب وہی لوگ تھے جو چند ہفتے پہلے تک اپنے عمل سے خود کو اشرف المخلوقات کا الٹ ثابت کر رہے تھے۔
غلیظ باطن، غلیظ ظاہر، دماغ میں انگارے، آنکھوں میں شعلے اور پاؤں میں بگولے بندھے ہوئے، آج وہ ایک نئے سفر کے آغاز پر بہت بدلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کم سے کم ان کے ظاہر تو بہت صاف ستھرے دکھائی دے رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ ظاہر انسان کے باطن کا عکس ہوتا ہے۔ چند لوک گیتوں کے بعد نوجوانوں کی ایک ٹولی نے زبردست ہٹک ناچ پیش کیا۔ ان کے پاس سچ مچ کی تلواریں تھیں اور وہ ان تلواروں کو بجلی کی طرح حرکت دے رہے تھے۔ خشک ناچ کے بعد لمبے بالوں والا ایک باڈی بلڈر قسم کا شخص میدان میں آ گیا۔ اس نے چمکیلے بٹنوں والی سرخ پتلون پہن رکھی تھی، بالائی دھڑ عریاں تھا اور آگ کی روشنی میں دہکا ہوا انگارہ دکھائی دیتا تھا۔ یہی وہ سینڈو تھا جس کا ذکر تھوڑی دیر پہلے لشکر خان نے کیا تھا۔ سینڈو کے میدان میں آتے ہی لوگ سمٹ کر اسٹیج کے قریب پہنچ گئے۔ میں لشکر خان اور کبیر شاہ بھی اسٹیج کے قریب بچھی ہوئی دری پر بیٹھ گئے۔ سینڈو کے میدان میں آتے ہی لوگ سمٹ کر اسٹیج کے قریب پہنچ گئے۔ میں لشکر خان اور کبیر شاہ بھی اسٹیج کے قریب بچھی ہوئی دری پر بیٹھ گئے۔ سینڈو نے سب سے پہلے تو حلق میں تلوار اتارنے کا مظاہرہ کیا، پھر وہ اپنے چوڑے چکلے جسم کے ساتھ لوہے کے 2 تنگ کڑوں میں سے گزر گیا۔ تب اس نے ایک وزنی پتھر اٹھانے کا مظاہرہ کیا۔ پتھر کو سر سے بلند کرنے کے بعد اس نے ہجوم میں موجود نوجوانوں کو چیلنج کیا کہ کوئی اس پتھر کو اٹھائے۔ 3 نوجوان میدان میں آ گئے، ان میں سے 2 تو نہ اٹھا سکے لیکن تیسرا کامیاب رہا۔ سینڈو نے اب اس سے 1.5 گنا بڑا پتھر اٹھا کر سر سے بلند کر دیا۔ نوجوان نے یہ پتھر اٹھانے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک طرح سے وہ ہجوم میں سب سے زیادہ صحت مند نوجوان تھا۔ جب اس نے ہار مان لی تو سینڈو نے دوبارہ پتھر اٹھا کر دکھایا، لیکن اس مرتبہ کمال کی بات یہ تھی کہ اس نے صرف ایک ہاتھ سے یہ کام کیا۔ تماشائیوں نے بے تحاشا داد و تحسین کے ڈونگرے برسائے۔ بعد ازاں سینڈو نے کراٹے کے کھلاڑیوں کی طرح ہاتھ اور پاؤں کی ضربات سے لکڑی اور چونے وغیرہ کی مختلف اشیاء توڑیں۔ سینڈو کا آخری آئٹم 3 گھوڑوں کو بازوؤں کے زور سے روکنا تھا۔ 3 گھوڑے ایک طرف تھے اور 3 دوسری طرف۔ وہ رسوں سے بندھے ہوئے 2 مخالف سمتوں میں زور لگا رہے تھے اور سینڈو ان پر قابو پائے ہوئے تھا۔ یہ قوت کے مظاہرے کے بجائے ایک سٹنٹ تھا۔ میں اس کی تکنیک اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ بہرحال اس مظاہرے کو دیکھ کر میری نگاہ میں لنگر خان کی موت کے خونی مناظر اجاگر ہو گئے۔ گھوڑوں کا مخالف سمت میں بھاگ کر لنگر خان کو چیر دینا، اس کے جسم کے چرے ہوئے حصوں کا پتھریلی زمین پر گھسٹنا، خدا کی پناہ ان مناظر کی یاد بھی کربناک تھی۔ سینڈو کے جانے کے بعد زور آزمائی اور نشانہ بازی کے کچھ اور مقابلے ہوئے، پھر رقص و نغمہ کا پروگرام شروع ہو گیا۔ میں نے سابقہ ڈاکوؤں کے اس گروہ میں اندلیب اور ترانہ نامی بچیوں کو چمکتے دیکھا۔ ترانہ کا رقص خاص طور پر ہوشربا تھا۔ رقص کو اعضاء کی شاعری کہا جاتا ہے اور ترانہ بڑی دھواں دھار قسم کی انقلابی شاعری کر رہی تھی۔ اس کے رقص میں خوبصورتی کم اور خیجان خیزی زیادہ تھی، جیسے اپنے نوخیز جسم کی چکا چوند سے ہر آنکھ کو بے نور کر دینا چاہتی ہو۔ تماشائی اپنا اپنا کلیجہ تھامے سکتے کی حالت میں بیٹھے تھے۔ رقص و نغمہ کا یہ پروگرام خاصا طویل تھا، بیچ بیچ میں وقفے بھی ہوتے رہے۔ ایک ایسے ہی مختصر وقفے کے دوران نائکہ سریا بائی میرے پاس پہنچی اور لجاجت سے بولی، احسان صاحب ایک بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے۔ لشکر ہاں اس وقت اٹھ کر دوسرے مہمانوں کی طرف گیا ہوا تھا۔ خود میرا دل بھی ذرا ٹانگیں کھولنے کو چاہ رہا تھا۔ میں اٹھا اور سریا بائی کے ساتھ تماشائیوں کے عقب میں آ گیا۔ یہاں ایک چٹانی سائبان تلے مرضی کے خشک پتے بچھے ہوئے تھے۔ یہ جگہ مشعلوں کے دائرے سے باہر تھی، اس لیے نیم تاریک تھی۔ پاس ہی کبیر شاہ کے 4 کتے بندھے ہوئے تھے۔ ان کتوں کے سوا قرب و جوار میں کوئی متنفس نہیں تھا۔ ہم پتوں کے بچھونے پر بیٹھ گئے تو سریا بائی بولی، میں بڑی شرمندہ ہوں احسان الہی، یہ علاقہ ہی ایسا کہ یہاں ہر بندے کو بڑا ڈر کر رہنا پڑتا ہے۔ خاص طور سے انجان لوگوں پر اعتبار کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ہر کوئی کسی کے نشانے پر ہے اور اس نے بھی کسی کو نشانے پر لے رکھا ہے۔ معافی کی گنجائش تو ہے ہی نہیں یہاں۔ میرا خیال ہے تم بھی یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہو کہ۔ میں نے کہا، سریا بائی مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، تمہیں وہی کرنا چاہیے تھا جو تم نے کیا۔ شاید تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا، لیکن تمہیں شک کس بات پر ہوا تھا کہ ہم وہ نہیں جو تمہیں بتا رہے ہیں؟ وہ بولی، 2 باتیں تھیں، ایک تو یہ کہ تم پنجابی تھے، دوسری اور زیادہ اہم بات یہ تھی کہ تمہارے ساتھی کبیر شاہ کے پاس شکاری کتے تھے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ پچھلے دنوں عیسیٰ جان یا لشکر ہاں کے بندے کسی شکاری کی تلاش میں در بدر پھرتے رہے ہیں۔ مجھے اس معاملے کی زیادہ خبر نہیں تھی، لیکن اتنا پتا تھا کہ اس بندے کا ملنا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے ٹھیک بندوں پر ہاتھ ڈالا ہے، لیکن انہیں پہنچایا غلط بندے کے پاس۔ لشکر ہاں کو نہیں، ہماری ضرورت عیسیٰ جان کو تھی، کیونکہ عیسیٰ جان کے ساتھ جو بھی برا بھلا ہوا ہے اس میں کافی سے زیادہ ہاتھ ہمارا ہے۔ سریا بائی نے ٹھنڈی سانس بھری اور پنجابی کی کہاوت دہراتے ہوئے بولی، موسیٰ ڈریا موت کو تے موت اگے کھڑی۔ بندہ جس بات سے بچنا چاہے وہی ہوتی ہے۔ میں کمزور ہو رہا تو مجھ میں اتنی ہمت کہاں کہ کسی سے دشمنی مول لے سکوں۔ اس کوشش میں ہوں کہ عیسیٰ جان یا لشکر ہاں میں سے کسی سے نہ بگڑے۔ بس میں نے تو اب یہ فیصلہ کر لیا کہ یہاں نہیں رہوں گی۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، سانڈوں کی لڑائی میں ڈڈو خواہ مخواہ پھڑک جاتے ہیں۔ اب یہی ناچ گانے کا پروگرام لے لو۔ اگر نہ آتی تو لشکر ہاں آنکھیں لال کرتا، اب آ گئی ہوں تو ملک عیسیٰ سے ڈر لگ رہا ہے، وہ تو ہے بھی بڑا زہریلا۔
ذرا سی بات پر بندہ پار کر دیتا. پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے تم لوگ کے میں سے ٹکر لے رہے ہو. میں نے کہا مٹی تو تمہاری بھی بڑی سخت معلوم ہوتی ہے. 1.5 سال تم نے عیسیٰ جان کے ساتھ گزارا, کیسے نباہ کرتی رہی ہو اس سے. میں نے تو سنا ہے وہ 4 مہینے میں عورت کو گنڈیری کی طرح چوس کر کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیتا. پھر یہ تمہاری بچیاں کیسے بچی رہ گئیں. وہ سگریٹ سلگا کر بولی, بس سمجھ لو کہ قسمت اچھی تھی میری. مجھ سے ملتے ہی اس نے ترانہ پر آنکھ رکھ لی تھی. ترانہ اب مشکل سے 16 سال کی ہوئی ہے. اندازہ لگا لو کہ 1.5 برس سے پہلے کتنی عمر تھی اس کی. عیسیٰ جان نے تو مجھ سے کہا تھا کہ اس لڑکی کو سنبھال کر رکھو, 1.5 سال بعد میں اس کی نہ تھروائی دوں گا, مطلب یہ کہ رکھیل بناؤں گا. میں نے حامی بھر لی. حامی بھرنے کے سوا کیا چارہ تھا. مجھے یہاں رہنا تھا اور رہنے کے لیے عیسیٰ جان کی رضامندی اتنی ہی ضروری تھی جتنا زندہ رہنے کے لیے روٹی کی برکی. عیسیٰ جان کی اجازت مل گئی تو میں آسانی سے کام کرنے لگی. وہ بڑے کھلے ڈھلے انداز میں بات کرتی تھی اور درمیان میں مردانہ گالیاں بھی بکتی جاتی تھی. ایک پیشہ ور عورت کی خصوصیات اس کے رگو پے میں بس چکی تھی. تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد اس نے بڑے اسٹائل سے آلتی پالتی ماری اور سگریٹ کے گہرے کش لیتے ہوئے بولی, تم نے کبھی سرکاری سانڈ دیکھا ہے؟ یہ سانڈ دیہاتی علاقے میں آزادی سے گھومتا پھرتا ہے, جس کھیت میں چاہے گھس جاتا ہے, جس اناج پر چاہے منہ مار لیتا ہے. کسی میں اتنی جرت نہیں ہوتی کہ اسے روکے. ڈنڈا سوٹا تو دور کی بات ہے, کوئی سے انگلی تک نہیں لگاتا. کھا کھا کر خوب صحت مند اور چمکیلا ہو جاتا ہے وہ. ترانہ نے بھی پچھلا 1.5 برس مشت کے اس ویرانے میں سرکاری سانڈ کی طرح گزارا. ایسی جوان جہان اور اچھی شکل کی لڑکی تو شہری علاقے میں بھی 4 دیواری سے باہر نہیں نکلتی, اور یہ یہاں درختوں میں کدکڑے لگاتی پھرتی تھی. ایک سے بڑھ کر ایک شکاری رہتا یہاں, لیکن وہ سب اسے بہن بیٹی سمجھنے پر مجبور تھے. حرام زادوں کے منہ سے رالیں ٹپکتی تھی, لیکن نظر سجدے میں پڑی رہتی تھی. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے پاس سے بھی گزرے. میں نے کہا, گویا یہ لڑکی تمہارے پاس عیسیٰ جان کی امانت تھی. نائکا نے کوئی جواب نہیں دیا اور نیاز سگریٹ سلگانے میں مصروف رہی. یہ خاموشی اس بات کی ہم مانی تھی. میں نے کہا, لیکن کل رات تم نے کسی ایسی پابندی کا ذکر نہیں کیا تھا. وہ اپنی پاٹدار آواز میں بولی, تم نے پوچھا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں عیسیٰ جان کی امانت میں خیانت کرنے کی کوشش کرتا تو تم میرا تیا پانچا کر دیتی. وہ بولی, ہاں ایسا ہو بھی سکتا تھا. کم از کم ترانہ پر تو میں تمہارا سایہ بھی نہ پڑنے دیتی. ویسے مجھے یقین تھا اس طرح کی نوبت نہیں آئے گی. پچھلے 20 برسوں میں نے کچھ اور سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو, لیکن مردوں کو پہچاننا ضرور سیکھ لیا ہے. میری اب بھی یہی رائے ہے کہ تم دونوں بڑے بیبے بندے ہو. میں نے کہا, چلو ہم تو بیبے اور بھلے مانس ہوئے, لیکن یہ سب کے سب جو تمہاری بچیوں کو دیکھ رہے ہیں بیبے اور بھلے مانس نہیں ہیں. کیا تمہیں یقین ہے کہ تم یہاں سے ترانہ کو بحفاظت واپس لے جا سکو گی؟ میں نے اس کے دل کا چور پکڑا تھا. اس کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا. پھر سنبھل کر بولی, امید پر دنیا قائم ہے, اور مجھے امید ہے کہ یہاں مجھ سے کوئی زبردستی نہیں ہوگی. اچانک مجھے چونکنا پڑا. کہیں قریبی درختوں سے کتے کی مدھم آواز سنائی دی تھی. قرب و جوار میں آوارہ کتوں کا پایا جانا ہرگز تعجب خیز نہیں تھا. تعجب خیز وہ آواز تھی جو کتے نے نکالی تھی. میں اس میدان کا پرانا کھلاڑی تھا اور ان تمام داؤ پہ سے آگاہ تھا جو مار دھاڑ کرنے والے لوگ رات کی تاریکی اور دن کے اجالے میں استعمال کرتے ہیں. مجھے یقین تھا کہ یہ آواز کسی جانور کے نہیں, انسان کے حلق سے نکلی ہے اور کسی دوسرے شخص کو متوجہ کرنے کے لیے نکالی گئی ہے. بہت مدھم سی آواز تھی, اور سٹیج پر ہونے والے ڈھول دھمکے کی وجہ سے کچھ اور بھی مدھم سنائی دی تھی. تاہم اس مدھم آواز نے مجھے شک میں ڈال دی, اور میں سریا بائی سے 1 منٹ کی اجازت لے کر درختوں کی طرف بڑھا. کبیر شاہ کے کتوں کے پاس سے گزرا تو وہ بھی کچھ بے چین نظر آئے. روشن مشالوں کے دائرے سے باہر جنگل تاریک تھا. میں 15-20 قدم آگے گیا اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگا. 303 میرے ہاتھ میں تھی. فلاحی اور میمانی کے گھنے پیڑوں کے درمیان کوئی آواز یا حرکت محسوس نہیں ہوئی. اسٹیج پر غالباً اندلیب نے اپنی کھنکتی آواز میں ایک اردو فلمی گانے کی تان بلند کی, جانے والے میں تیرے قربان خدا حافظ. تماشائیوں نے پرجوش تالیاں بجا کر اس گانے کو خوشامدید. پھر ایک دم ساز بج اٹھے اور گانے کے ساتھ ساتھ گھنگروں کی چماچم سنائی دینے لگی. جانے والے میں تیرے قربان خدا حافظ, قربان خدا حافظ. میں گہری تاریکی میں 2-3 قدم اور آگے بڑھا. ایک دم ایک کو طاقت فلاحی کے پیچھے سے کوئی سایہ برآمد ہوا اور اندھا دھند بھاگتا ہوا گھنے درختوں کی طرف بڑھا. وہ میرے بہت ہی قریب سے نکلا تھا. بمشکل 15-20 فٹ کا فاصلہ رہا ہوگا ہمارے درمیان. ایک ساتھ ضائع کیے بغیر میں اس کے پیچھے لپکا. تاریکی میں انجان راستے پر بھاگنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. راستہ بھی کہاں تھا. وہ جھاڑ جھنکار سے ہٹی ہوئی ناہموار زمین تھی جہاں بھاگتے ہوئے کسی بھی وقت کسی تناور درخت سے ٹکرانے کا خطرہ موجود تھا. میں کوئی 1 فرلانگ تک اسی طرح اس سائے کے پیچھے بھاگا. منہ خشک ہونے سے زبان پر عجیب سا ذائقہ پھیل رہا تھا. میرے اور بھاگنے والے کے درمیان اندازاً 15 قدم کا فاصلہ تھا, اور میں نے یہ فاصلہ بڑھنے نہیں دیا تھا. اچانک وہ شخص رک گیا. میں اس کے سامنے پہنچا تو وہ لڑنے مرنے پر آمادہ نظر آیا. میں نے اسے پہچان لیا. یہ وہی تنومند سینڈو تھا جو 1.5-2 گھنٹے پہلے سٹیج پر جسمانی کرتب دکھا رہا تھا. وہ ابھی تک سرخ پتلون میں ملبوس تھا. تاروں کی مدھم روشنی میں اس کا چوڑا چکلا سینہ نمایاں طور پر پھول پچک رہا تھا. یہ بات وہ یہاں تھی کہ وہ مجھ سے ڈر کر نہیں بھاگا. اس کے بھاگنے میں کوئی مصلحت تھی. غالباً وہ جہاں چھپا ہوا تھا وہاں کسی قسم کی دھینگا مشتی نہیں چاہتا تھا.
میں بے خبری میں چونکہ عین اس مقام پر پہنچ گیا تھا جہاں وہ چھپا ہوا تھا، لہٰذا وہ اٹھ بھاگا تھا۔ اس کا خیال رہا ہوگا کہ کون اس کے پیچھے آئے گا۔ میں نہ صرف پیچھے گیا تھا بلکہ اس کی دم سے چپک کر رہ گیا تھا۔ اب وہ بھنا کر پلٹا تھا اور دانت پیستا ہوا میرے سامنے آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں رائفل سیدھی کرتا اس نے پھرتی سے ٹانگ چلائی۔ اس کی ٹھوکر میری دائیں کلائی پر پڑی۔ یہ کوئی معمولی ضرب نہیں تھی، زبردست قسم کی ٹائمنگ اور طاقت تھی اس کے پیچھے۔ رائفل پر میری گرفت زیادہ مضبوط نہیں تھی، وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس کے ساتھ ہی سینڈو نے کسی ہتھیار سے مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے جھک کر اپنا سر بچایا اور اسی وقت مجھے اندازہ ہوا کہ مد مقابل کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ غالباً یہ وہی تلوار تھی جو تھوڑی دیر پہلے اس نے مظاہرے کے دوران اپنے حلق میں گھسیٹ دی تھی۔ تلوار کا وار خالی جاتے ہی وہ اپنی بائیں ایڑی پر گھما اور دائیں ٹانگ گھما کر میرے چہرے پر رسید کی۔ کراٹے میں اس حرکت کو راؤنڈ ہاؤس کک کہا جاتا ہے۔ میں سینڈو کی اس حرکت کو پہلے ہی بھانپ چکا تھا، لہٰذا یہ وار بروقت ہونے کے باوجود اپنی شدت کھو بیٹھا۔ مد مقابل کا پاؤں اٹھتا ہوا سا میرے جبڑے پر پڑا۔ اب میری باری تھی۔ میں نے دائیں گھٹنے کی زوردار ٹھوکر سینڈو کے پیٹ میں رسید کی۔ وہ جھکا تو دایاں مکہ دھائیں سے اس کے چہرے پر پڑا۔ مارشل آرٹ میں معلوم نہیں اس مکے کو کیا نام دیا جاتا ہے، لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ بعض افراد کو اس قسم کا ایک ہی مکہ لمبا کر دیتا ہے۔ یہ سرکاری سانٹ کی طرح پلا ہوا سینڈو، لہٰذا نہ صرف اس نے یہ مکہ برداشت کیا بلکہ ذرا سا لڑکھڑانے کے بعد گھرا کر مجھ پر چھپٹا۔ اس مرتبہ تلوار کو اس نے کسی بڑے خنجر کی طرح استعمال کیا۔ نشانہ میرا پیٹ تھا۔ مجھے اپنی جگہ چھوڑنے میں اگر ایک ساتھ کی بھی تاخیر ہو جاتی تو زندگی کی گاڑی چھوٹ گئی ہوتی۔ تلوار کی نوک میری جیکٹ پھاڑتی ہوئی نکل گئی۔ یہ وار بچانے کی کوشش میں پہلو کے بل کانٹے دار جھاڑیوں میں گرا۔ طوفانی مکہ سہنے کے بعد سینڈو کی حالت کسی زخمی درندے کی سی ہو چکی تھی۔ اس نے پلٹ کر مجھ پر چھلانگ لگائی۔ یہ چھلانگ اس ڈائیو کی طرح تھی جو سوئمنگ پول میں لگائی جاتی۔ وہ ہوا میں تیرتا ہوا مجھ پر آیا۔ تلوار کا رخ اس دفعہ نیچے کی طرف تھا۔ میں نے کروٹ بدل کر یہ وار بآسانی بچا لیا اور پھر تڑپ کر سینڈو کی پشت پر سوار ہو گیا۔ میری کوشش تھی کہ اس کی گردن میرے بازو میں آ جائے اور میں اپنا مخصوص داؤ آزما سکوں۔ اس مقصد کے لیے دونوں ہاتھوں کا استعمال ضروری تھا، مگر میرا ہاتھ سینڈو کے تلوار والے ہاتھ سے مصروف تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لڑائی بڑھائی کا ماہر سینڈو مجھے اپنی پشت سے جھٹکنے میں کامیاب رہا۔ یہ شیر کی پشت سے گرنے والا معاملہ تھا۔ جب تک میں اس کے اوپر تھا محفوظ تھا، اب نیچے آیا تو اس کے جبڑوں میں آ گیا۔ اس کی تلوار والی کلائی بدستور میرے ہاتھوں میں تھی، مگر اس کا دوسرا ہاتھ آزاد تھا۔ اس ہاتھ سے اس نے چند دھواں دھار مکے میرے جبڑے پر مارے۔ جوابی کارروائی کے طور پر میں نے کلائی مروڑ کر تلوار اس کے ہاتھ سے چھڑا دی۔ اب پلہ برابر کا تھا۔ ہم کانٹوں اور سنگریزوں سے آراستہ اکھاڑے میں پوری وحشت کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے۔ میرے منہ میں ایک عجیب سا ذائقہ گھلا ہوا تھا۔ حلق بالکل خشک ہو چکا تھا اور زبان منہ کے جوف میں چمڑے کے بالکل بوسیدہ ٹکڑے کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ اس کیفیت کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب میں نے پنڈال سے سینڈو کے پیچھے دوڑ لگائی تھی۔ اب گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ یہ کیفیت شدید تر ہو رہی تھی۔ سینڈو کے ساتھ براہ راست زور آزمائی کے دوران مجھے یہ اندازہ بھی ہوا کہ میرے تمام قوا مزمل ہو رہے ہیں۔ تاہم ان نازک لمحات میں اس بارے میں سوچنے کی زیادہ مہلت نہیں تھی۔ جو ہی میں تلوار کی فکر سے آزاد ہوا، میں نے دونوں ہاتھوں سے سینڈو کی توانا گردن کو گرفت میں لانے کی کوشش کی، مگر کبھی کبھی وار الٹ بھی جاتا ہے۔ شکار کرنے والا خود پھندے میں آ جاتا ہے۔ میرے ہاتھ سینڈو کی عرق آلود گردن پر پھسل گئے اور اسی دوران میری گردن سینڈو کے فولادی بازوؤں میں جکڑی گئی۔ ایک ناتوانی سی میرے رگو پے میں اترتی جا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میرا دم گھٹ جائے گا۔ پوری طاقت صرف کر کے میں نے اپنی گردن چھڑانا چاہی، مگر گرفت معمولی نہیں تھی۔ میں نے نیچے پڑے ہوئے مد مقابل کی پسلیوں میں چند زوردار گھٹنے مارے۔ بڑی صحت مند قسم کی لچک تھی کم بخت کے جسم میں۔ مجھے یاد آیا کہ کس طرح اس نے اپنا جسم موڑ تروڑ کر ایک تنگ کڑے میں سے گزار دیا تھا۔ پھر ایک دم میرا سانس پھول گیا۔ آنکھوں کے سامنے تو پہلے ہی اندھیرا تھا، اب آنکھوں تلے بھی اندھیرا چھانے لگا۔ میری قوت مزاحمت اتنی جلدی ساتھ چھوڑنے والی تو نہیں تھی۔ یقیناً میرے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو چکی تھی۔ شاید کھانے میں کچھ تھا، یا قہوے میں، یا سبز چائے کی آخری پیالی میں جو میں نے سریا بائی کے ساتھ پتھریلے صاحبان کے نیچے بیٹھ کر پی تھی۔ میں ایک بار پھر زور سے تڑپا، لیکن گردن کے گرد کسا ہوا آہنی شکنجہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ موت مجھے آخری بار چھو کر گزری تھی، آج وہ پھر مجھے چھونے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ چھونے کے لیے آگے بڑھنے والی کو معلوم نہیں چھو کر آگے بڑھنا تھا یا نہیں۔ میرے پیٹ میں موجود تمام عضلات اینٹھنے لگے، ہر چیز جیسے حلق کی طرف کھنچ رہی تھی۔ پھر ذہن میں ایک سرخی مائل تاریک پردہ تن گیا۔ اس پردے کی سرخی پر تاریکی بتدریج غالب آ رہی تھی۔ اچانک اس تاریکی میں روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن چمکی اور مجھے اپنی پنڈلی سے بندھا ہوا خنجر یاد آ گیا۔ ڈوبتے ذہن کے ساتھ میں نے اپنا دایاں ہاتھ اس خنجر تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ہاتھ اور پنڈلی میں بمشکل 1 فٹ کا فاصلہ رہا ہوگا، لیکن میرے لیے بے قراں تھا، کیونکہ زندگی اور موت کا فاصلہ تھا۔ آگ اور برف کے ساتھ سمندر پار کرنے کے بعد میری انگلیوں کے پوروں نے خنجر کے شفاف دستے کو چھوا اور تھوڑی سی مزید ہمت کر کے میں نے اسے گرفت میں لے لیا۔
مد مقابل گو میرے کان کے قریب گھرا رہا تھا، مگر اس کی یہ گھراہٹیں دور، کہیں بہت دور سے ابھرتی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک یہ گھراہٹیں ایک کربناک آہ میں بدل گئی۔ میرے دائیں ہاتھ میں دبا ہوا خنجر دستے تک سینڈو کے پہلو میں اتر گیا تھا۔ جو ہی میری گردن پر اس کی گرفت کمزور پڑی، بچھڑی ہوئی دیوانہ وار ہوا میرے پھیپھڑوں میں گھسی، آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی۔ میں نے دونوں پاؤں سمیٹ کر سینڈو کے پیٹ سے لگائے اور ٹانگوں کی زوردار جرک سے اسے نشیب میں لڑکا دیا۔ وہ ٹکراتا ہوا کانٹے دار جھاڑیوں پر گرا اور کئی شاہیں توڑتا ہوا اپنے جیسے کسی پتھر سے ٹکرایا۔ لہو ٹپکاتا ہوا خمدار خنجر میرے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ ٹانگوں کی پوری قوت صرف کر کے میں اٹھا اور رائفل کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ ایک دم زور سے چکر آیا، یوں لگا جیسے میں ابھی تک صرف اپنی جان بچانے کے لیے ہوش میں تھا۔ میری ٹانگیں میرا بوجھ سہارنے سے انکاری تھی۔ ایک بار پھر چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ کسی سہارے کی تلاش میں ہاتھ پاؤں چلاتا میں اوندے منہ زمین پر گرا اور دنیا و مافیات سے بے خبر ہو گیا۔